الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ یہ جو ہم نے یہاں پر سلسلہ محاضرات شروع کیا تھا، استعمار اور نو استعمار، اس میں اب ہم اس مرحلے پر پہنچے ہیں کہ جو استعمار ہے اس کا ہماری جو دینی تعلیمات ہیں یا جو دینی بیانیہ کہہ لیں اس پر کیا اثرات ڈالے۔ ایک لفظ اب ہمارے ہاں روز مرہ آج کل ہے ہمارا فکر اسلامی، تو یہ لفظ بھی بہرحال پرابلمیٹک ہے، جدید ہے۔ تو یعنی بر صغیر میں فکر اسلامی دور استعمار میں، اور جیسے اس دور میں جو ایک طرح کی تشکیل نو کہہ لیں دینی بیانیے کی جو پریزنٹیشن ہوئی ہے، وہ بہرحال ابھی تک ہم اسی کے سائے میں ہیں۔ تو اس میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں آغاز جو ہے وہ سید احمد خان سے تفصیل سے کرنا ہے۔ اس سے پہلے چند لوگ ہیں، ضمناً ان کا تذکرہ ہوگا، کرامت علی جون پوری وغیرہ۔ لیکن ایک اور پہلو یہ ہے کہ بر صغیر کے لوگوں کا ایک ابتدائی تعارف، جو لوگ وہاں گئے یعنی یورپ میں گئے، خاص طور پہ انگلستان گئے اور واپس آ کر انہوں نے اپنے ٹریولاگز لکھے، سفر نامے لکھے، روز نامچے لکھے۔ اس میں بھی جیسے یورپ کا، خاص طور پر انگلینڈ کا، انگلستان کا، گریٹ برٹن کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ پہلے بھی یہاں کتاب کا ذکر کیا تھا، بہت اہم کتاب ہے، اسلامک ماڈرنزم ان انڈیا اینڈ پاکستان۔ عزیز احمد بہت ماہر ہسٹورین ہیں اور بلکہ فکشن رائٹر بھی ہیں۔ 1967 میں یہ کتاب چھپی۔ اس کے بعد پھر میرے خیال 80s میں ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا اور ادارہ ثقافت اسلامیہ سے یہ چھپتی رہی۔ میرے پاس جو اس وقت اس کا جو نسخہ ہے وہ میرا خیال ہے 90s کا ہے، بر صغیر میں اسلامی جدیدیت۔ ڈاکٹر جمیل جالبی بہت ماہر آدمی ہیں، انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے اردو میں۔ تو انہوں نے یہ جو اسلامک ماڈرنزم والی کتاب ہے، اس کے شروع میں ابتدا میں ذکر کیا ہے، ایک ہیڈنگ لگائی ہے، ارلی امپریشنز آف ویسٹرن سویلائزیشن۔ تو یہ امپریشنز کا ترجمہ انہوں نے ارتسامات کیا ہے، ارتسام، امپریشن اور ارتسامات، اور اس میں ابو طالب اصفہانی کا انہوں نے ذکر کیا۔ تو بر صغیر سے لوگ جاتے رہے ہیں وہاں پر یورپ میں، جو آپ سمجھ لیں کہ ابتدائی ہمیں چیزیں ملتی ہیں اردو میں، وہ تو یہی ہے، مسیر طالبی فی بلاد افرنجی، مرزا ابو طالب اصفہانی، 1799 سے لے کے 1804، یہ 5 سال یہ صاحب وہاں پر رہے، پھر اس کو انہوں نے لکھا۔ اس سے پہلے ایک اور کتاب کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، اگرچہ وہ کتاب پوری ہمارے پاس ہمیں پائی نہیں جاتی، ہمارے پاس اور کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ میر محمد حسین صاحب ایک تھے ہندوستان کے، جو پھر لندن گئے، وہ 1765 کے قریب وہ گئے، پھر ان کے نام کا یہ حصہ بن گیا، میر محمد حسین لندنی۔ ان کی کچھ کتابیں تو ریختہ پر موجود ہیں۔ ایک کتاب قواعد حسین لندنی، جو انہوں نے بیسیکلی جو انگلش لوگ یہاں پر آئے ہیں ہندوستان میں، ان کے لیے جیسے ایک فرہنگ تیار کی، اور گویا جیسے ایک خاص طرح کی جو ہے وہ کتاب تیار کی، اور قواعد کے نام سے، قواعد حسین لندنی کے نام سے چھپی ہے، اور یہ موجود ہے۔ اور بھی ایک دو کتابیں موجود ہیں، لیکن یہ والی کتاب جو ہے، جو سفر نامہ ہے، وہ موجود نہیں۔ پھر فارسی میں ایک کتاب ہے شگرف نامہ ولایت۔ شگرف بھی وہی مطلب ہے جو عجائب کا مطلب ہے، نادر قسم کی چیزیں۔ منشی اعتصام الدین صاحب کا، یہ فارسی میں ہے، لیکن اس کا اردو ترجمہ چھپا ہوا موجود ہے۔ امیر حسن نورانی صاحب نے کیا ہے، بھارت سے چھپا ہے، بھارت کا ایک مشہور ادارہ بھی ہے اور پبلشر بھی ہیں، خدا بخش لائبریری، پٹنہ۔ 1995 میں یہ اس کا اردو ترجمہ چھپا، اور یہ پرانے 1767 سے
1769 2 سال یہ وہاں رہے۔ پھر ایک جو اور کتاب ہے جس کے ہم اقتباسات دیکھیں گے وہ عجائب فرنگ کے نام سے، یوسف کمبل پوش۔ تو یہ صاحب جو ہے 1836 میں گئے تھے انگلینڈ، اور بھی کچھ ممالک میں گئے، تو ان کے قریب ہی میں جو ہے وہ نواب کریم خان صاحب یہ بھی گئے، ان کا سیاحت نامہ یہ بھی چھپا ہوا ہے۔ یہ جو سیاحت نامہ ہے کریم خان، یہ 1839 سے اور 1841 تک جو ہے وہاں پر رہے۔ یہ والی جو کتاب ہے یہ ڈاکٹر عبادت بریلوی یا اورینٹل کالج کے پرنسپل بھی رہے، انہوں نے گویا اس کو ایڈٹ کر کے چھاپا تھا ادارہ ادب و تنقید سے 1982 میں۔ یہ کتاب بھی اس کی سافٹ کاپی جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ تو یعنی یہ 4 کتابیں میں نے دیکھی پوری، شگرف نامہ، مسیر طالبی، عجائب فرنگ اور سیاحت نامہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ یورپ کے لوگوں نے، یعنی جو یورپ سے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر بر صغیر کو دیکھا اور پھر اس پر لکھا، اس میں ہسٹورینز کے ہاں ایک کتاب بہت زیادہ نمائندہ کتاب سمجھی جاتی ہے، فرانسو برنیئر کی تاریخ کی کہلاتی۔ یہ صاحب ویسے تو 1620 میں پیدا ہوئے اور 1688 میں انتقال کیا، فرانسیسی فزیشین اور سیاح۔ تو یہ تقریباً 12 سال بر صغیر میں رہا، 1658 سے لے کے 1670۔ دارا شکو جو ہے اس کے دربار سے بھی متعلق رہا، پھر اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر کے دربار سے وابستہ ہو گیا۔ یہ کتاب بھی چھپی بھی موجود ہے اور یہ بھی سافٹ کاپی اس کی موجود ہے۔ ڈاکٹر فرانسس برنیئر کا سفر نامہ ہند اور خلیفہ محمد حسین، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا۔ تو یہ کتاب بھی بڑی چشم کشا ہے، اور جیسے ہم نے شاہ ولی اللہ صاحب کے حوالے سے دیکھا تھا کہ بر صغیر میں جو حالات پیدا ہو چکے تھے ان کے دور میں، تو اس نے بھی بہت سی باتیں بیان کی ہیں اور خاصے ناگفتہ بے حالات جو ہیں یہاں نقل کی ہیں۔ اگرچہ اس کے جو مشاہدات ہیں اور جو تبصرات ہیں اس پر بہت رد و قدا ہے، لیکن اس نے چند باتیں جو بیان کی ہیں موٹی موٹی، وہ میں چند آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ یہ ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس نہیں ہے اس کا۔ تو ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر جیسے مڈل کلاس اس کو کہتے ہیں، تو مڈل کلاس کا کوئی وجود نہیں ہے، تو یا تو عمرا ہیں یا پھر انتہائی غریب لوگ ہیں۔ اچھا، یہ بات شاہ صاحب کے ہاں ان کی جو تھیری ہے، اکنامک تھیری کہہ لیں، اس میں بھی ہمیں نظر آتی ہے، سوشولوجیکل تھیری بھی، کہ جب جو ہے حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف انتہائی مالداری تعیش وجود میں آتا ہے، ایک طرف جو ہے انتہائی غربت وجود میں آتی۔ اور پھر اسی کے حوالے سے شاہ صاحب نے کہا تھا نا کہ بھئی اس نظام کو جیسے ختم ہونا چاہیے، فک کل نظام، کہ سارا جو نظام ہے اس کو توڑ پھوڑ دو۔ تو بہرحال ان صاحب نے جیسے طوائف الملوکی بھی دیکھی، آپ کو معلوم ہے سارے معاملات ہیں۔ تو ایک بات جو میں نے عرض کی کہ یہاں پر جو امیر ہیں وہ بالکل جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، اور غریب جو ہے جو عمرا ہیں وہ محلات میں رہتے ہیں، گھروں میں باغ بھی ہیں، فوارے بھی ہیں، سواریاں بھی ہیں، نوکر چاکر ہیں، اور غریب جو ہیں جھونپڑیوں میں رہتے ہیں اور ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا۔ پھر خوشامد کا دورہ ہے، اور مطلب پورے سیشنز ہوتے ہیں خوشامد کے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو خوشامد کی اس قدر عادت پڑ چکی ہے، تو یہ میرے پاس علاج کے لیے آتے ہیں تو مجھے سکرات دوراں، بکرات اور ارسطو زمان اور آج کا بو علی سینہ قرار دیتے ہیں، اور اس کے بعد نبض کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ یعنی اتنی ان کو عادت ہو گئی ہے مداحی کی، چاپلوسی کی، کہ آ کر اتنے جیسے مبالغہ آمیز جو ہے وہ کلمات کہتے ہیں۔ بادشاہ سلامت جب کبھی دربار میں منہ کھولتے ہیں تو درباری کرامت کا ورد شروع کر دیتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ جیبوں میں عرضیاں لے کے گھومتے ہیں، جہاں کوئی صاحب حیثیت آدمی نظر آتا ہے اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ بازار بے ترتیب گندے ہیں، اور ایک دکان سے پشمینہ، کمخواب، ریشم اور زری کا کپڑا ملے گا، اور ساتھ کی دکان پر تیل، گھی، آٹا اور شکر بک رہی ہوگی۔
ہر دکان کا اپنا بھاؤ ہے، بھاؤ تاؤ کے دوران اکثر گاہک اور دکاندار ایک دوسرے سے الجھ پڑتے ہیں۔ پھر حلوائیوں کی دکانوں کی بہتات ہے، اور پھر کہا کہ کسائیوں کی دکانیں بھی ہیں لیکن اچھا گوشت نہیں ملتا، پھل بہت مہنگے ہیں، اور پھر کہا کہ ملک میں شراب پر پابندی ہے لیکن چھپ کر بہت لوگ پیتے ہیں، شراب شیراز سے اسمگل ہو کر آتی ہے اور شہروں میں عام ملتی ہے، تاہم حکومت نے عیسائیوں کو شراب پینے کی اجازت دے رکھی ہے، مگر یہ اکثر اوقات اپنی شراب مسلمانوں کو بیچ دیتے ہیں۔ یعنی یہ قصہ آج تک بھی ہو رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ان کو جو ہے پرمٹ ملتے ہیں، اور زیادہ تر پاکستان میں جو آپ کو معلوم ہے کہ عیسائی جو ہیں وہ کم تر طبقات سے ہیں، پھر بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو صفائی وغیرہ کا کام کرتے ہیں، تو وہ پرمٹ لیتے ہیں اور پھر وہ جیسے مسلمانوں کو بیچ دیتے ہیں وہ شراب مہنگے داموں میں۔ تو یعنی اس وقت سے یہ قصہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ جوتشیوں کی بھرمار ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ پینے کا صاف پانی نہیں ہے، اور عمرا اونٹ پر جب سفر کے لیے نکلتے ہیں تو اپنا پانی گویا ساتھ لاد کر نکلتے ہیں۔ مٹی زرخیز ہے لیکن زراعت کے طریقے فرسودہ ہیں، اور پھر یہ کہا کہ کاریگر ہیں لیکن کاریگری کو صنعت کا درجہ نہیں دے پاتے، لہذا فنکار ہونے کے باوجود بھوکے مرتے ہیں، یہ فنکاری کو کارخانے کی شکل دے لیں تو خوشحال ہو جائیں۔ اب یہ جو کارپوریشن کا ایک تصور ہے، اور وہاں پر بھی یعنی فرانس ہو یا انگلینڈ ہو، وہاں پر بھی یہ تبدیلی اسی دور میں آ رہی تھی کہ مشین کا دور شروع ہو رہا تھا، اور آہستہ آہستہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد چیزوں کو جیسے میکنائز کیا جا رہا تھا۔ اور ورنہ تو آپ کو معلوم ہے کہ مڈل ایجز ہیں، میڈیول ایج ہے، وہاں پر بھی گلڈز تھے، یعنی مختلف پیشے تھے، اور ان پیشوں کی ایسوسیشنز ہوتی تھیں۔ تو شاید وہ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر وہ جو ایسوسیشنز ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں، ان میں نظم زیادہ ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جیسے وہ باقاعدہ ایک انڈسٹری جس کو کہتے ہیں وہ جیسے حیثیت یہاں پہ حاصل نہیں ہو رہی۔ اور پھر کہا کہ کہتے ہیں کہ لوگ روپے کو کاروبار میں نہیں لگاتے، یہ رقم چھپا کر رکھتے ہیں۔ یہ وہی بات جس کو یعنی ایک ہمارے اساتذہ کہا کرتے ہیں نا کہ ویلتھ میں یا منی میں اور کیپٹل میں کیا فرق ہے، کہ پیسہ خرچ ہونے کے لیے ہوتا ہے، پیسہ ختم ہو جاتا ہے، کنزیوم ہو جاتا ہے، جبکہ کیپٹل جو ہوتا ہے وہ اور پیسہ کمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں یہاں پر بھی وہ لوگ جو ہے وہ اس کو دبا کے رکھ لیتے ہیں، زیورات کی خبط میں مبتلا ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی نصاب تعلیم ناقص ہے، صرف بچوں کو زبان سکھاتا ہے، ان کی اہلیت میں اضافہ نہیں کرتا۔ اور کہتے ہیں خود اورنگزیب نے میرے سامنے اعتراف کیا۔ اب یہ ان کے بہت سے بیانات ایسے ہیں جس کو میں نے عرض کیا ہے نا کہ کنٹیسٹ کیا گیا ہے، کہ بہت سی باتیں شاید خود سے بھی بنائی ہیں اس نے، کہ اورنگزیب نے میرے سامنے اعتراف کیا کہ میں نے اپنے بچپن کا زیادہ تر وقت عربی زبان سیکھنے میں ضائع کر دیا۔ پھر آگے یہ ہے کہ رشوت عام ہے، اور پھر اس کے بعد آگے تذکرہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ اسراف بھی بہت کرتے ہیں، اشرافیہ جو ہے طوائفوں کی بہت دل دادہ ہے، بہت جہاں پہ کوٹھے پائے جاتے ہیں۔ وزراء صبح و شام 2 مرتبہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، بادشاہ کے حضور حاضری نہ دینے والے وزراء عہدے سے فارغ کر دیے جاتے ہیں، اور گرد و غبار، گندگی، بدبو، بے ترتیبی بہت زیادہ ہے، جرائم عام ہیں، اور مجرم اول تو پکڑے نہیں جاتے، پکڑے جائیں تو سفارش یا رشوت کے ذریعے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک کتاب ہے ریفرنس کی، جن لوگوں کو دلچسپی ہو تو اس کتاب کو ضرور دیکھیں، جو ہے برنیئر کا سفر نامہ ہند، ٹھیک ہے۔ یہ ویسے بھی شاید پرنٹڈ آپ کو مل جائے، میں نے تو اس کو خیر سافٹ اس میں دیکھا۔ اب یہاں آپ کے سامنے یہ جو کتاب ہے مسیر طالبی فی بلاد افرنجی، اس کے کچھ اقتباسات ہیں۔ اب میں پھر عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک تمہیدی سی گفتگو ہے ہمارے موضوع میں داخل ہونے سے پہلے، ورنہ اصل میں بنیادی جو ہمارا موضوع ہے وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم سر سید احمد خان کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ کریں گے، لیکن بہرحال یہ دلچسپ چیزیں ہیں کہ اس زمانے میں جو لوگ جو ہے وہ دساوت بھی اس کو کہتے تھے، ولایت بھی کہتے تھے، جب وہ جاتے تھے تو واپس آ کر کیا اپنے تاثرات بیان کرتے تھے۔ انگریزوں کی تقسیم اوقات، یہی ہے نا شروع میں آپ کے؟ اوسط درجے کے انگریز عموماً صبح 8 بجے کے بعد سو کر اٹھتے ہیں
اور 1.5 گھنٹے میں حوائج ضروریہ سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ 11 بجے سے شام کے 5 بجے تک 6 گھنٹے اپنے فرائض منصبی خواہ ملازمت ہو یا تجارت انجام دیتے ہیں اور اپنے معاش کے حصول میں کوشاں رہتے ہیں۔ اس کے بعد ڈنر یعنی دن کا کھانا کھاتے ہیں۔ اب پتہ نہیں اس وقت جیسے محاورہ کو الٹا تھا، یعنی ڈنر تو رات کا کھانا ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ کتاب میں ایسا ہی چھپا ہوا ہے، تو لیکن ایسا ہی ہوگا یقیناً۔ یعنی میرے پاس جو طبع ہے وہ بھارت کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اور میرا خیال ہے وہاں پہ جو ہے نا قومی کونسل برائے فروغ اردو، نئی دہلی 1984 کا کی وہ کتاب ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر دن کا کھانا کھاتے ہیں، پھر 2 گھنٹے زنان خانے میں اور 1 گھنٹہ مردوں کی صحبت میں وقت گزارتے ہیں۔ 8 بجے کے بعد شب نشینی کے جلسوں میں حاضری دیتے ہیں۔ لوگ جو مجرد ہیں وہ 2 گھنٹہ ڈنر کی میز پر صرف کر کے ٹہلنے اور تفریح کرنے کے لیے نکلتے ہیں یا کسی تھیٹر میں چلے جاتے ہیں۔ اب یہ وہ دور ہے، اس پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ سیکولرائزیشن کا جو عمل ہے وہ خود یورپ میں بھی جاری ہو چکا ہے، اور انگلینڈ جو ہے اس کی لپیٹ میں آیا بہت زیادہ، اور وہاں پر تو چونکہ ایک بادشاہ بھی آیا تھا جس نے انتہائی جبر کیا اور سارے جو ہے وہ چرچ برباد کر دیے، اوقاف ختم کر دیے، پادریوں کو پھانسی لگائی۔ وہ مرحلہ گویا وہاں گزر چکا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ان معمولات میں جیسے مطلب آپ کہیں کہ مذہب کا دخل کم ہے، زیادہ تذکرہ جیسے ہے کہ بالکل ایک دنیا دار آدمی جیسے ہوتا ہے، اور 11 بجے تک رات تک تماشا سے دل بہلاتے ہیں۔ اس کے بعد مکان پر واپس آ کر 12 بجے شب کے قریب سو جاتے ہیں۔ جو لوگ دعوتوں میں مدعو ہوتے ہیں رات کی مجلس میں شرکت کرتے ہیں اور موسیقی وغیرہ سے لطف اٹھاتے ہیں، یا پھر قمار بازی کی میز پر پہنچ جاتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے لندن وغیرہ میں بھی یا اور بہت سے بڑے شہروں میں انگلینڈ کے ایک نائٹ لائف ہے پوری، اور وہ جیسے دن کی زندگی سے بہت مختلف ہے۔ دن کی زندگی تو جیسے ایک آرگنائزیشن مین کی طرح وہ گزارتے ہیں اور بہت ڈسپلنڈ زندگی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جیسے پھر وہ اس سے آزادی حاصل کرتے ہیں، اور پھر پب ہے اور نائٹ کلب ہے اور وہ سارے قصے ہیں، اور جیسے کافی زیادہ لوگوں کی یہ روٹین ہے۔ یعنی مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اقلیت یہ کام کرتی ہے، ایک بڑی تعداد کا جیسے یہ لائف سٹائل ہے۔ تو یہ اس وقت بھی بتا رہے ہیں کہ شام کے وقت جو ہے وہ کلبز میں جاتے ہیں، شراب نوشی اور قمار خانہ جو ہے وہ ہوتا ہے، یعنی قمار بازی جوئے کو کہتے ہیں، جوا بازی۔ اس مقررہ وقت کے علاوہ کوئی شخص یہ شغل نہیں کر سکتا۔ جو رقم جیتے ہیں اس کو الگ رکھتے جاتے ہیں اور کبھی خرچ نہیں کرتے، البتہ جب ہارتے ہیں تو اسی رقم سے ادا کرتے ہیں، ورنہ جواریوں کی پارٹی میں شامل سمجھے جائیں اور بدنام ہو جائیں۔ 11 بجے رات کا کھانا سپر کھاتے ہیں۔ اب یہ بھی ظاہر بات ہے کہ مصطلحات پرانی ہیں، کیا ہیں۔ اس میں ٹھنڈے کباب اور کچھ حلوے اور شراب ہوتی ہے۔ 12 بجے کے قریب سونے کے لیے لیٹ جاتے ہیں۔ یعنی ہم نے دیکھا ہے کہ بھئی جیسے 6 گھنٹے کا ہے کہ معاش کے لیے، اس کے بعد پھر جو ہے بہت کچھ حصہ جو ہے وہ تفریح کے لیے جو ہے وہ بسر ہو رہا ہے۔ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ 1800 کوئی آپ سمجھنے کے ہاں نہیں بلکہ یہ 1800 کے آس پاس 1799 سے 1804 کے درمیان یہ لکھا گیا۔ جی اچھا جی، کھانے اور کھانے کا طریقہ۔ کھانے بہت بامزہ اور وقت و طبیعت کے مناسب حال ہوتے ہیں۔ ڈنر کی میز پر یکے بعد دیگرے اس ترتیب سے لائے جاتے ہیں، یہ جو ہمارے یہاں کورسز کا تصور ہے جو باہر موجود ہے کہ ایک کے بعد ایک کورس جو ہے وہ آ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس اگر یہ ہینڈ آؤٹ نہیں ہے تو ذرا اور لا دیں، یہاں پہ کئی لوگ ہیں جن کے پاس یہ ہینڈ آؤٹ نہیں ہے، ان کو دے دیں۔ اچھا، پہلے شوربہ، روٹی، پچھلی اور گوشت کی بنی ہوئی دوسری چیزیں، پچھلی مچھلی ہوگا۔ دوسرے دور میں کباب، مرغ، پرندوں کا گوشت یا کباب اور حلوے۔ تیسری مرتبہ تازہ اور خشک میوے۔ باوجود انواع و اقسام کی غذاؤں کے کبھی شکم سیر ہو کر نہیں کھاتے، یعنی پیٹ بھر کر نہیں کھاتے۔ اس طرح بعض لوگ دن رات میں 4 دفعہ اور کچھ لوگ 5 بار کھا کر ہضم کر لیتے ہیں۔ کھانے کے 3 وقت تو مقرر ہی ہیں، مگر حاضری اور چاشت کے درمیان بھی کچھ کھا لیتے ہیں، جس کو ٹفن کہتے ہیں۔ ڈنر اور رات کے کھانے کے درمیان چائے کے ساتھ روٹی اور مکھن استعمال کرتے ہیں۔ یہ مکھن ہوگا، اس میں شاید غلطی ہوگی۔ سونے جاگنے کے اوقات۔ صبح 8 بجے سے لے کر نصف شب تک 16 گھنٹے
ہوئے آرام نہیں کرتے ہیں، اور کھانا کھانے سے پہلے جو کسل معلوم ہوتا ہے اس کو ہاتھ منہ دھو کر، کپڑے بدل کر اور کھانا کھانے کے ذریعے دور کر دیتے ہیں، اور کھانے کے بعد تکان و طبیعت کے انکباس کو زنانہ مجلسوں اور تماشا خانوں میں جا کر دور کرتے ہیں۔ لہذا دن میں جو کاروبار کا وقت ہے اس میں کوئی سستی محسوس نہیں ہوتی، اور رات کو خوب گہری نیند سوتے ہیں۔ اونچے طبقے کے لوگ متوسط طبقے والوں سے 1 گھنٹہ بعد یہ اشغال شروع کرتے ہیں اور 1 یا 2 گھنٹے بعد ختم کرتے ہیں، اور معمولی طبقے کے لوگ متوسط طبقے والوں سے 1 گھنٹہ قبل کام شروع کرتے ہیں، 2 گھنٹہ قبل ختم کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ 3 کلاسز، جیسے ایک اپر کلاس ہے، ایک مڈل کلاس ہے اور ایک لوور کلاس ہے، جیسے یہ تصور وہاں پر اس وقت بھی پایا جاتا ہے۔ موسم سرما کے وقت میں سورج 8 بجے کے بعد طلوع ہوتا ہے، 3 بجے غروب ہو جاتا ہے، 7 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، اور اگر صبح و شام کی سفیدی ظاہر ہونے کے اوقات شامل کر دیے جائیں تو جو 2 گھنٹہ ہوتے ہیں تو دن 9 گھنٹے کا اور رات 15 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ اس کے بخلاف موسم گرما میں 5 بجے سورج طلوع ہوتا ہے اور 10 بجے کے بعد غروب ہوتا ہے، اور اس موسم میں 2.5 گھنٹہ صبح کی سفیدی اور 1.5 گھنٹہ شام کی سفیدی برقرار رہتی ہے، اور رات دن کے گھٹنے بڑھنے کا وہاں یہ حساب ہے کہ 21 دسمبر سے جو موسم سرما کا وسط ہے، رات گھٹنا شروع ہو جاتی ہے، اور 21 مارچ کو رات دن برابر ہو جاتے ہیں، یعنی رات کے 17 گھنٹوں میں سے 5 گھٹ کر 12 گھنٹے رہ جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ جیسے اس کی اور کچھ تفصیلات ہیں، آگے ہے کہ عورتوں اور مردوں میں فرائض کی تقسیم۔ عام طور پر ہلکے کام جن میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی وہ سب عورتیں کرتی ہیں، مثلا کھانا پکانا، آتش دان میں آگ جلانا، گھر کی صفائی، برتن دھونا، پلنگ اور بستر بچھانا، دکان کی نگرانی، سودا فروخت کرنا، اور جن کاموں میں زیادہ مشقت کرنا پڑتی ہے یا مشوروں اور تدبیروں کے ذریعے انجام دیے جاتے ہیں وہ سب مرد کرتے ہیں۔ یعنی پہلے جیسے عورتوں کا جو کام تھا یورپ میں بھی، وہ بنیادی طور پہ کیونکہ یہ جو ایک بڑی تقسیم ہے وہ تو آہستہ آہستہ آئی ہے نا، پبلک پرائیویٹ کی جو ڈائیکوٹمی آئی ہے، اس سے پہلے تو جیسے ایک چھوٹا سا ایک لوکیلٹی ہوتی تھی، اور وہیں پر گھر بھی ہے، وہیں پر معبد بھی ہے، وہیں پر آپ کے کھیت بھی ہیں، وہیں پر آپ کے ڈنگر بھی ہیں، گھر کے ساتھ ہی ایک کھولی میں آپ کی ورک شاپ ہے، آرٹیزن اگر آپ ہیں، تو جیسے زندگی ون پیس تھی نا، ٹھیک ہے۔ اور جو خواتین تھیں وہ جیسے جو مطلب آدمی جو مرد تھا وہ بھی آپ کہیں نا کہ اپنی جگہ سے ڈسپلیس نہیں تھا، اپنی جگہ پہ ہی تھا، تو عورتیں بھی وہیں پہ تھیں، اور وہ بھی ساتھ جو بھی کام کر رہے ہیں، چاہے وہ غلہ بانی کا ہے، چاہے وہ زراعت کا ہے، چاہے وہ کوئی فن ہے، اس میں کچھ نہ کچھ حصہ لے رہی ہیں، اور چھوٹے بچے بھی حصہ لے رہے ہیں۔ چھوٹے بچوں کا مطلب کیا ہے کہ ان کو تھوڑا سا مکتب آپ نے پڑھا دیا، اور اس کے بعد پھر جو والد صاحب کا کسب ہے وہ اس میں شریک ہے، اور 6-7 سال کی عمر سے 8 سال کی عمر سے جیسے وہ فن سیکھ رہے ہیں، ایز این اپرینٹس اپنے والدین کے ساتھ سیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے اس کو کاٹیج انڈسٹری کہا گیا، تو خواتین کا جو کام تھا وہ جیسے گھر کے اندر رہ کر یا گھر سے ساتھ ہی جو ہے وہ کھیت ہے وہاں پر کچھ کام کر لیا۔ آج بھی ہمارے یہاں پنجاب وغیرہ میں دیہات میں خواتین جو ہے وہ اس طرح کے کام کرتی ہیں، یعنی فصل جو ہے جب اس کی خاص طور پہ کٹائی ہوتی ہے یا اور بہت سے معاملات، کیونکہ اگر اس کے خلاف کیا جائے تو ان کا انجام پانا مشکل ہوگا۔ اب ساتھ ساتھ وہ کمپیئر بھی کر رہے ہیں، اگر ہندوستان کی طرح عورتوں کے سپرد کوئی کام نہ کیا جائے تو ان کی کاہلی اور ناتوانی میں ترقی ہوتی ہے۔ دکانوں پر عورتوں کے بیٹھنے سے یہ فائدہ بھی ہے کہ ان کے حسن و شیرینی گفتار کے باعث خریدار زیادہ آتے ہیں۔ یعنی اب وہاں پر ظاہر ہے کہ دکانیں بھی بن رہی ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے خواتین وہ جو کام آج بھی ہمارے ہاں ہوتا ہے اور کب سے ہو رہا ہے، آبجیکٹیفیکیشن آف ویمن کا جو عمل ہے وہ جیسے وہاں شروع ہو چکا ہے کہ اگر دکانیں ہیں تو وہاں پر بیٹھ رہی ہیں۔ ہم ظاہری بات ہے کہ یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ سعودی عرب میں یہ کام 2022 میں 20 میں شروع ہوا، یعنی باقاعدہ پھر خواتین کو آہستہ آہستہ لایا گیا، اور جو باقاعدہ جیسے بلکہ لگتا ہے کہ پابندی ہے۔ اسی طرح اگر آپ جائیں نا وہاں پر ایئرپورٹس پر، تو اب 2-3 سال سے یہی ہو رہا ہے کہ امیگریشن وغیرہ پہ جو بھی سٹاف ہے وہ زیادہ تر خواتین کا ہے، اور اگرچہ وہ مطلب وہاں پہ شاید پابندی تو نہیں ہے، لیکن ہم نے وہاں نہیں دیکھا کہ کوئی بھی خاتون جو ہے بغیر جو ہے وہ نقاب کے ہو، یعنی صرف حجاب نہیں، زیادہ تر خواتین وہاں نقاب ہی میں ہیں۔ اور بہرحال ہم ایسے جو
مسکین قوم کے لوگ ہیں، بہرحال ان کا فائدہ ہو گیا ہے. یعنی پہلے جو وہاں لونڈے بیٹھے ہوتے تھے نا، یعنی مطلب اس سے میرا خیال ہے آدھے سے کم میں اب کام ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی گپیں ہی نہیں ختم ہو رہی ہیں، گپے مار رہے ہیں، آپس میں باتوں میں لگے ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ خواتین کو وہاں بٹھانے سے فیسیلیٹیشن ہو گئی ہے ایک خاص معنوں میں، کہ نسبتاً جو ہے وہ کام جلدی ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال کہا کہ وہاں پر یہ کام ہو رہا ہے. خود میں اپنے متعلق کہہ سکتا ہوں کہ مجھ پر بھی اس کا اثر ہوا. چنانچہ نیو مین اسٹریٹ کے کنارے پر جو آکسفورڈ روڈ سے ملتا ہے، ایک حلوائی کی دکان تھی جس پر ایک خوبصورت اور خوش ادا لڑکی بیٹھتی تھی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اس طرف سے گزرا ہوں اور اس کی میٹھی میٹھی باتیں سننے کے لیے تھوڑی بہت مٹھائی نہ خریدی ہو. تو مقصود جو ہے وہ ان سے گفتگو کرنا ہے، لیکن چلیں اب ظاہر بات ہے اس کے لیے جو ہے وہ کچھ سودا بھی لینا ہے. عورتوں کا کاروبار میں مصروف رہنا اس لیے بھی بہت اچھا ہے کہ وہ برے خیالات اور شوہروں کے ساتھ لڑائی جھگڑے سے محفوظ رہتی ہیں. یعنی چونکہ ہندوستان یہ معاملات ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ اس کا ایک فائدہ ہے. انگلینڈ کے ذی فہم لوگوں نے مذکورہ اشغال کے علاوہ ایسے قواعد و ضوابط بھی مقرر کیے ہیں جو غیر مردوں سے ربط و ضبط رکھنے اور بے پردگی کے باوجود عورتوں کو بدچلنی سے محفوظ رکھتے ہیں. یعنی ابھی بہرحال کچھ پروٹوکولز ہیں، کچھ ڈسپلن ہیں، بظاہر اختلاط تو ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی بے محابہ ہو اور بالکل شتر بے مہار ہو. مثلا ڈنر یا شب کی محفل میں جب تمام لوگ جمع ہوں اس وقت عورتیں شرکت کر سکتی ہیں. غیر شادی شدہ شخص کی محفل پر عورتوں کو جانا منع ہے. گھر سے باہر جانے کے لیے شوہر کا ساتھ ہونا ضروری ہے، یا پھر باپ یا شوہر کے کسی عزیز قریب یا شوہر کے کسی معتمد ملازم کے ہمراہ. اور شام کے وقت عورت کا باہر جانا ممنوع ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہاں پر تبدیلی آ رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ آ رہی ہے، ٹرانزیشن میں ہے. تو ابھی یہ سارے جیسے پابندیاں وہاں پر پائی جاتی ہیں. یعنی آپ سمجھ لیں سن 1800 کے قریب کا واقعہ ہے، یعنی 250 سال پہلے کی بات ہے. اچھا جی، شوہر کی خوابگاہ کے علاوہ کسی جگہ آرام کرنا چاہے وہ والدین ہی کا گھر کیوں نہ ہو منع ہے. لہٰذا ان وجوہات کی بنا پر ان کو برے خیالات کا موقع ہی نہیں ملتا. شادی کے بعد والدین سے ملنا جلنا تو زیادہ تر ترک ہو جاتا ہے. ان کی شرع میں یہ بھی جائز ہے کہ اگر عورت شوہر کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرے تو اس کو ایک عرصے تک کسی مکان میں بند کر دیا جائے، اور جسمانی سزا بھی دی جا سکتی ہے مگر اس طرح کہ جسم کا کوئی عضو نہ ٹوٹے. یعنی یہ بھی اس وقت تک تھا. اس لیے عورت معمولی جھگڑوں اور زبانی تکرار کی جرات بھی نہیں کر سکتی. اگر کسی عورت کی بدکاری ثابت ہو جائے تو اس کے اقربا اور تمام شریف عورتیں اس سے کنارہ کشی کر لیتی ہیں، اور شوہر شرع کے مطابق اپنی اولاد اور روپیہ اور زیور وغیرہ چھین کر اس کو گھر سے نکال سکتا ہے. جو عورتیں اپنی آبرو اور اپنے خاندان کی عزت کا خیال رکھتی ہیں وہ مصیبتوں کے خوف سے کبھی بدکاری پر آمادہ نہیں ہوتی ہیں. ان پابندیوں کے باوجود بھی اگر کوئی عورت نفس کے بھڑکانے یا شوہر کی عدم توجہ کے باعث کسی حسین و جوان مالدار شخص کے لبھانے کے باعث بدچلنی اختیار کرنے کا ارادہ کرتی ہے تو قواعد کی سختی اور بدنامی کے خطرے سے واقف ہونے کے باعث ملاقات تو اپنے چاہنے والے سے کرتی ہے، مگر دونوں دل کے جوش و ولولے کو ضبط کیے رہتے ہیں تاکہ کوئی ایسی علامت ظاہر نہ ہو جو شوہر اور خاندان کی فضیحت کا سبب بنے. فضیحت یعنی رسوائی. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی جیسے معاملات جو ہیں اس میں بہت کچھ مذہبی رنگ جو ہے وہ ابھی پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ انگریز عورتوں کو شوہر کے مال و اسباب اور اپنے جہیز کے سامان اور اولاد پر کچھ اختیار نہیں ہوتا. اس لیے بدچلنی کی حالت میں بھی وہ ہندوستانی عورتوں کی طرح گھر بار کو تباہ نہیں کر سکتی ہیں. یعنی وہ جس کو ہمارے یہاں امپاورمنٹ کہتے ہیں نا، تو گویا ان کو لگ رہا ہے کہ جو ہندوستانی عورتیں ہیں وہ زیادہ امپاورڈ ہیں، زیادہ اختیار رکھتی ہیں، اور جیسے ہاؤس ہولڈ کی وہ انچارج ہوتی ہیں، جبکہ کہا کہ وہاں ایسا نہیں ہے. یعنی وہاں پر مرد کی جو اتھارٹی یا اس کا جو اقتدار ہے وہ زیادہ ہے. اب وہ کہتے ہیں نا کہ ان حالات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انگریزوں نے عورتوں کو بظاہر تو آزادی دے رکھی ہے اور بہت ناز برداری بھی کرتے ہیں، مگر عقل مندی کے ساتھ ان کو اس طرح قید کر دیا ہے کہ عورتوں کو یہ پابندی گرا بھی نہ گزرے.
اور مسلمانوں نے باوجود پردے کی رسم کے جو ایک قسم کی قید ہے اپنی نادانیوں سے ان عورتوں کو بد اتواریوں کی آزادی دے دی ہے۔ تمام مال و اسباب، روپیہ پیسہ، بال بچوں اور ماماؤں اور اصیلوں پر عورتوں کا اختیار ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین کا بہت زیادہ جیسے سلطہ ہے، ان کا اختیار ہے، ان کی اتھارٹی ہے، جبکہ وہاں انگلینڈ میں ان کو یہ نظر نہیں آ رہا۔ وہ آزادی سے اپنے والدین اور اعزہ کے گھر جا کر ایک ایک ہفتہ اور مہینہ مہینہ بھر بلا تکلف رہتی ہیں۔ یہ انہوں نے جیسے چند باتیں بتائی ہیں اس زمانے کے یورپ کے حوالے سے۔ یہاں آگے کچھ تلخیص ہے کہ کچھ ان کے رذائل بھی بیان کی ہیں، یعنی جتنی بھی آپ کتابیں پڑھیں گے آپ سمجھ لیں کہ 18ویں صدی سے لے کے 19ویں صدی کی جو ٹریولوگز ہیں تو سب کے ہاں ہمیں بہت زیادہ فیسینیشن نظر آتی ہے یورپ کے حوالے سے، اور ان کی ترقی بھی، ان کا تمدن بھی۔ پھر جو زیادہ تر لوگ ہیں ان میں سے لوگ جو ہے یعنی اس طریقے سے کوئی بہت مذہبی لوگ نہیں ہیں، تو جیسے حسن پرستی کے قصے بہت زیادہ ہیں، یعنی جہاں وہ جا رہے ہیں وہاں ان کو حسینائیں نظر آ رہی ہیں تو ان کے سراپا کا بیان، ان کے قالب کا بیان، وہ بھی بہت زیادہ آپ کو اس میں نظر آئے گا۔ لیکن بہرحال ایک جیسے آپ کہیں کہ روب ہے جو پایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کرٹیکل چیزیں بھی وہ نکالتے ہیں کہ بھائی بہت کچھ جو ہے ان میں اچھا ہے، لیکن کچھ ان میں رذائل بھی ہیں۔ رذائل رذیلہ کی جمع ہے، جیسے فضائل ہوتے ہیں ویسے رذائل ہوتے ہیں۔ یہ چند یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ انگریز بیشتر مذہب و معاد سے بیگانہ ہیں اور ان کا میلان طبع فلسفہ کی جانب ہے، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ فلسفہ تھا وہی پھر نیچرل سائنس میں، یعنی اس زمانے تک بھی آپ کو معلوم ہے کہ فزکس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا تھا وہ نیچرل فلسفی تھا، تو کہا کہ وہ اس سے بیگانہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ چونکہ پروٹیسٹنٹ ملک ہے نا، ویسپ جس کو کہلاتے ہیں، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، تو امریکہ وہ بھی ایک امیگرنٹ کنٹری تھا، وہ بھی پروٹیسٹنٹ سے، یہ بھی پروٹیسٹنٹ ہے۔ چرچ آف انگلینڈ تھا یہاں پہ لوکل، اور یہ ویسے ہی آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ذریعے ایک لحاظ سے سیکولرائزیشن آف یورپ کا جو عمل ہے وہ ہوا ہے، اور اس پر بحث ہے پوری یورپ کے ہسٹورین یا ہسٹری آف آئیڈیاز پہ جو لوگ کام کرتے ہیں کہ بڑا فیکٹر کون سا ہے، کیا بڑا فیکٹر جو ہے وہ رینیساں ہے مڈرنٹی کا یا سیکولرائزیشن کا، یا بڑا فیکٹر جو ہے وہ پروٹیسٹنٹ ریفرمیشن ہے۔ اور ایک جیسے ان انٹینڈڈ ریولوشن تھا یہ، یعنی لوتھر اور کیلوین تو بہت مذہبی لوگ تھے اور بہت ریگرس لوگ تھے، لیکن نتیجہ جو نکلا ہے وہ بہرحال سیکولرائزیشن جو ہے اس کا نتیجہ نکلا۔ تو ایک بات تو یہ ہوگی۔ نمبر 2، ان پر دولت اور دیگر امور دنیاوی کی گرفت غالب ہے، یہ بھی واضح ہے۔ آرام طلب ہے اور تعیش پرستی ان پر حاوی ہے، یعنی ایک پہلو سے ڈسپلن ہے بہت زیادہ، لیکن ایک پہلو سے تعیش اور یہ چیزیں ان کے اندر ہیڈونسٹک ایک ڈرائیو ان کے ہاں پائی جاتی۔ رود رنج اور نازک مزاج ہیں، حوائج ضروری سونے اور کپڑے بدلنے پر تضییع اوقات کرتے ہیں اور اسباب پر بے حد تکیہ کرتے ہیں، گویا اس بیت کے مضمون سے بالکل غافل ہیں۔ یعنی کپڑے بدلنے، یعنی مراد یہ ہے کہ بھائی ان کے ہاں چونکہ بہت زیادہ آپ کو معلوم ہے نا کہ ایرسٹوکریٹک قسم کا ہے، انگلینڈ میں آج بھی بہت سی چیزیں روایت سے جڑی ہوئی ہیں، فلاں جگہ جانے کا یہ لباس ہے، گھر کا یہ لباس ہے، پارٹی کا یہ لباس ہے، دفتر کا یہ لباس ہے، تو یہ چیزیں جیسے اس میں بہت وقت صرف کرتے ہیں۔ یہ شعر لکھا ہے، یہ انہوں نے بھی نقل کیا ہے ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب نے، تو پتہ نہیں غلط نقل کیا ہے۔ ترک باطل گیر بے دل ورنہ اسباب معاش، آنچ ماں درکار داریم اکثر درکار نیست۔ لیکن جو شعر مشہور ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہرس کانے نیست بے دل، ہرس کانے نیست بے دل، کہ اصل میں تو ہرس ہے جو انسان کو کانے نہیں ہونے دیتی، قناعت پر نہیں آنے دیتی۔ بے دل اے بے دل ورنہ اسباب معاش، ورنہ زندگی گزرنے کے اسباب، آنچ ما درکار داریم اکثر درکار نیست، کہا کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ اسباب معاش یہ درکار ہیں، ان میں سے اکثر درکار نہیں ہوتے۔ اگر ہم جیسے قناعت اختیار کر لیں تو زیادہ تر چیزیں جن کو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ زندگی کے گزران کے لیے یہ اسباب ہیں وہ ضروری ہوتے نہیں۔ نمبر 6، غیر زبان یا علم کی حد پہچاننے میں غلطی کرتے ہیں،
یعنی محض کسی زبان کے چند لفظ یاد کرنے سے، خود کو زباندان اور کسی علم کے چند مسائل معلوم کرنے سے اپنے آپ کو اس کا عالم سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر اس علم یا زبان، یہ زبان یا ہوگا، علم یا زبان میں کتابیں تالیف کرنے کے بعد ان مزخرفات کو چھپوا کر شائع کرتے ہیں۔ اب یہ جیسے وہ چیز ہے کہ جس کو بعد میں پھر لوگوں نے، جو اورینٹلزم تھا نا خاص طور پہ، اس کے حوالے سے بھی یہ تنقید کی کہ ان میں سے بہت سے لوگ تو بہت جینون عالم بھی تھے، اگرچہ پیچھے ان کے ایک امپیریل پروجیکٹ تھا، لیکن بہت سے ایسے تھے کہ جو بہت گہرائی سے زبانوں کو بھی نہیں جانتے تھے، وہاں کی لوکل ثقافت کو بھی نہیں جانتے تھے، لیکن بہت تھوڑے سے مشاہدے یا مطالعے کے بعد انہوں نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات جیسے ہوتی ہے۔ ان کی دختران ناقد خدا، ناقد خدا فارسی کا لفظ ہے، اس کے بعد اردو میں بھی مستعمل ہے، یعنی جو بن بیاہی جس کو کہتے ہیں، مجرد۔ تو ان کی دختران یعنی جو بن بیاہی ہیں، کنواری ہیں، اپنے اس شاخ کے ساتھ فرار ہو جاتی ہیں، کیونکہ رسم تدریج سے پہلے ہی منصوب زن و شوق کی یکجائی کو معیوب نہیں مستحسن سمجھا جاتا ہے۔ یعنی مراد یہ کہ جس طرح ہمارے ہاں ہے کہ بھئی ایک خطبہ ہے، اس کے بعد پھر ایک نکاح ہے، اور نکاح کے بعد ایک بنا ہے، بنا جس کو ہمارے یہاں رخصتی کہا جاتا ہے، اور مطلب نکاح کے بعد بظاہر تو تعلق زن و شوق میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ عمل اگر باقاعدہ رخصتی سے پہلے کیا جائے تو اس کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ جس کو ہمارے ہاں منگنی کا فیض ہوتا ہے، کہتے ہیں اس میں بھی تعلق جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ان کے ساتھ وہ چلی ہی جاتی۔ نیز انگلستان میں خرابات اور چکلوں کی کثرت ہے، یعنی وہاں پر ظاہری بات ہے کہ شراب خانے بھی بہت ہیں اور بروتھلز بھی بہت ہیں۔ یہ لوگ دوسرے مذہبوں کی رسوم شرع اور پسندیدہ باتوں پر غور نہیں کرتے اور اپنی ہر چیز کو بے عیب اور لا جواب سمجھتے ہیں۔ یعنی یہ بھی جیسے ایک تصور ہے، جیسے آج کل بھی جیسے آپ کو پتہ ہے امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ زیادہ تر بہت زیادہ انورڈ لکنگ ہے، دنیا ان کے لیے بس امریکہ ہی ہے۔ وہ تو کچھ اگر ایونٹس ہوتے ہیں، چیزیں لائم لائٹ میں آتی ہیں تو متوجہ ہوتے ہیں، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ 9/11 کے واقعے سے پہلے ان کی اکثریت اسلام کے حوالے سے بھی لا تعلق سی تھی، انڈیفرنٹ تھی۔ اس واقعے کے بعد بہت سے لوگ جیسے متوجہ ہوئے، اور ایک بلیسنگ بھی ہو گئی ان ڈسگائز کہ پھر مطلب بڑی تعداد میں لوگ کنورٹ بھی ہوئے، جب گویا اسلام کا اتنا جو ہے وہ تذکرہ ہوا، غلغلہ ہوا، تو پھر گویا لوگ متوجہ بھی ہوئے۔ اسی طریقے سے یہ جو ایک دوسری کتاب یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، سیاحت نامہ نواب کریم خان، 1839 سے 1941 یہ گئے تھے وہاں پہ، تو کہتے ہیں کہ جی یہ تو برکات انگلیشیا، یہ ظاہری بات ہے کہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہاں پہ ہم نے 2 قسطوں میں مسافران لندن سید احمد خان مرحوم کا بھی یہاں پہ ریویو کیا تھا، اس کو بھی ساتھ اس کے ملا کے دیکھ لیں کہ انہوں نے بھی جو برکات انگلیشیا ہیں اس کا بہت تذکرہ کیا اور بہت زیادہ اس کا بیان کیا۔ اس کے نزدیک اہالیان سرکار دولت مدار کمپنی انگریز بہادر ہر آئینہ آسائش و بہبود رعایا کی اور سب کام سے مقدم سمجھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کمپنی بہادر کے سلسلے میں بہت دلچسپ باتیں لکھی ہیں۔ کمپنی کے ایک ڈائریکٹر کی بیان کردہ حکایت لکھی ہے، جس سے سما راؤ پور کا ایک 60 سالہ بھولا بھالا نواب ملنے آیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان درج ذیل مکالمہ ہوا۔ یہ جو سیاحت نامہ ہے نا نواب کریم خان کا، اس کے آخر میں یہ نقل ہے۔ سیاحت نامہ جو نواب کریم خان ہے بنیادی طور پر یہ روز نامچہ ہے، ڈیٹ کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے قصے ہیں، میں آج یہاں گیا یہاں گیا، اینڈ میں ہے 30-40 صفحے ہیں جس میں اس نے عمومی گفتگو کی ہے انگلینڈ کے بارے میں، اسی میں اس نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور بلکہ یہ جو یہاں پہ ایک واقعہ ہے، اس کے بعد پھر کمپنی کے بارے میں لکھا ہے کہ کمپنی کیا ہوتی ہے، اس کی تفصیلات بتائی ہیں کہ بھئی لوگوں کو معلوم نہیں کمپنی کیا ہوتی ہے، تو میں اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں جی صاحب کمپنی کبھی مرتی نہیں؟ تو اس نے کہا کہ بھئی، ڈائریکٹر نے کہا کہ نہیں۔ بہت بوڑھی عورت ہوگی؟ تو کمپنی بہت حسین اور جوان ہے۔ تو صاحب میں لڑکا تھا جب سے کمپنی کا نام سنتا ہوں، خود بوڑھا ہو گیا ہوں، کمپنی جوان کس طرح رہی ہوگی؟ یعنی اب وہ جو نام تو بہت سن رہے ہیں لوگ، کمپنی 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 یہ کہتی ہے، کمپنی یہ چاہتی ہے۔ اچھا، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے نا کہ یہ جو ایک لیگل پرسن کا تصور شروع ہوا ہے مڈرنٹی میں، یہ جیسے ایسی ہو جیسے ہم کہتے ہیں ریاست یہ کہتی ہے، ریاست یہ کہتی ہے، یونیورسٹی یہ چاہتی ہے، یونیورسٹی وہ چاہتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو تصور ہے یہ ایک نیا تصور ہے۔
تو جیسے اس کو ایک پرسن کے طور پر اس کا تعارف ہو رہا ہے، تو ایک نواب صاحب سمجھ رہے ہیں کہ جیسے کوئی خاتون ہے، ٹھیک ہے، کمپنی بہادر جس طرح ہوتے ہیں، ملکہ عالیہ ہے تو والیہ بھوپال ہے، والیہ فلاں ہے، تو کمپنی بہادر نے یہ کہا، اور کمپنی جو کہ نام جیسے مؤنث سا ہے تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے کوئی خاتون ہے. تو بہرحال اس کے بعد انہوں نے پورا ایک لکھا ہے اور کہا ہے کہ مجھ سے ڈائریکٹ ایک صاحب نے کہا تھا کہ تم جو ہے لکھ رہے ہو اپنے تاثرات، تو کمپنی بہادر کے بارے میں بھی چیزیں لکھو نا، لوگ اس کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہیں. تو پھر اس نے ذرا تفصیل سے اس میں لکھا ہے کہ بھئی کمپنی کیا ہے، ڈائریکٹر کسے کہتے ہیں، اور کیسے کمپنی کیسے فارم ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس وقت تک ہندوستان گویا اس سے واقف نہیں تھا کہ کارپوریشن کسے کہتے ہیں یا کمپنی کسے کہتے ہیں. اور اگر سر سید احمد خان کو بھی آپ پڑھیں تو وہ بھی مسلمانوں کا جو زوال ہے وہ بتاتے ہیں، وہ یہی بتاتے ہیں کہ یہاں چیزیں شخصی ہیں، یعنی یہاں حکومت بھی شخصی ہے اور یہاں تجارت اور کاروبار بھی شخصی ہے. تو اگر زوال سے نکلنا ہے تو حکومت کو بھی غیر شخصی بنانا ہے اور ہمیں تجارت کو بھی کارپوریشنز کی شکل دینی ہے. تو یعنی سر سید اتنے ذہین آدمی تھے کہ وہ بھانپ گئے تھے کہ مڈرنٹی یا ماڈرنائزیشن کے لیے یہ دونوں چیزیں کلید ہیں کہ معیشت اور سیاست، ان دونوں کو جیسے امپرسنل بنانا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو غیر شخصی بنانا ہے تبھی. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ یورپ جیسی ترقی آپ کو کرنی ہے تو اس کا موڈ تو یہی ہے کہ آپ ماڈرن نیشن سٹیٹ بنیں اور آپ کارپوریٹ کلچر یہاں پر لے کر آئیں اور انڈسٹریلزم اور یہ ساری چیزیں آپ کریں. یہ اگر کوئی کسی نے کوئی بات بیان کچھ کرنی ہے، کوئی سوال کرنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں. ہاں شاید غلط، ہاں وہ غلطی سے لگے. کریم خان کا اصل میں تو یہ 1839 سے 1841 ہے. اب پتہ نہیں یہاں شاید غلط ٹائپنگ میں غلط کر دیا ہے. جناب آپ کچھ کہہ؟ اس کے بعد یہ جو عجائب فرنگ ہے 1836 میں یہ صاحب کا ہے، یوسف کمبل پوش. اور یہ جو کتاب ہے یہ ادارہ جو ترقی ادب ہے اس نے چھاپی ہے، ادب یا اردو یہاں پر جو ہے لاہور میں. اور یہ چھاپی تھی اس زمانے میں کہ جب ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے. اور شروع میں مرحوم اکرام چغتائی صاحب کا چھوٹا سا ایک شذر آیا 3-4 صفحے کا، اور کافی طویل 60-70 صفحے کا پورا مضمون ہے ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب کا اس کتاب سے پہلے. بہت اچھا ہے وہ، لیکن وہ کتاب اب آج کل آؤٹ آف پرنٹ ہے، یعنی وہ مل نہیں رہی، ورنہ یہیں سے لاہور سے ہی چھپی ہوئی کتاب ہے. یوسف کمبل پوش. کمبل پوش نے لندن، پیرس، افریقہ کے ساحلی شہر لزبن، مصر اور خود ہندوستان کی معاشرت، تمدن و تہذیب کو جیسا پایا بیان کر دیا. تو جہاں برکات و ثمرات کا ذکر کیا وہاں اس کے دو ایک ہی صحیح بادل منفی پہلوؤں کی نشاندہی بھی کر دی. لندن کے مظاہر کی براقی اور چکا چون نے اسے اکثر یا للعجب کہنے، اور انگریزی فوج، اسلحے کی دھلانی کے کارخانے اور دھوئیں گاڑی کی سیر نے اسے انگشت بدندہ ہونے پر مجبور کر دیا. اور ایسے میں اسے پسماندہ ہندوستان اور شاہ اودھ کی فوج ضرور یاد آئی ہے، بلکہ وہ غلام آثار ہندوستان کی غلامی کے اسباب پر بھی غور کرتا ہے اور انگریز کے متحرک تمدن و تہذیب کا معترف اور ہندوستان کے لوگوں کی تعیش پسندی، علم دشمنی اور قتل اوقات عزیز پر متاسف نظر آتا ہے. چونکہ یہ اودھ کا تھا، اودھ جو ہے جہاں شاہان اودھ تھے، اور ویسے مسلکن وہ اہل تشیع سے تعلق رکھتے تھے، اسی میں لکھنؤ بھی ہے، لکھنؤ کی تہذیب. تو یہ تو آپ کو پتہ ہے بہت ہی بدنام رہے ہیں نا اپنے تعیش کے لیے اور باقی ساری چیزوں کے لیے. اور اس میں جو سب سے بدنام آدمی ہے، کیا نام ہے اس کا، جو ایک آدمی بہت ہی شاہ عالم نہیں، ایک نواب تو بہت ہی بدنام ہے نا جی، واجد علی شاہ. واجد علی شاہ وہ تو جیسے باقاعدہ ضرب المثل بن چکا ہے، اس کا تعیش اور اس کی جو ہے باقی خرابی. اب اس میں سے میں نے کچھ اقتباسات جو ہیں نوٹ کیے تھے، یہ ذرا پڑھ لیں. قصہ مختصر. بندہ سرائے مرزا پور سے گھوڑے پہ سوار ہو کر آگے چلا. 16 یعنی واپس آ گیا ہے ہندوستان میں، اب وہاں بیان کرتا ہے. 16 کوس منزل طے کر کے بنارس پہنچا. یہ شہر میرا دیکھا ہوا تھا، اس بار بھی خوب پھرا اور سیر دیکھتا رہا.
رستہ بازار کا مانند شہروں ہند کے تنگ تھا۔ اب آگے جو لفظ میں سمجھ نہیں پایا کیا ہے، مس پرنٹنگ ہے لیکن کتاب میں ایسے ہی، پر خوب آباد ہے اور اسباب سب قسم کا ملتا ہے۔ کسائی جو بکری کا گوشت بیچتے تھے اور ایک سڑی دکان مثل بیت الخلاء پر بیٹھے تھے، میلے کچیلے کپڑے پہنے، گوشت کو ایک کثیف چیتڑے پر رکھے ہوئے، اوپر سے ایک اور میلا کپڑا اڑھاتے، خریداروں کو اس کے دیکھنے سے نفرت آئے۔ بیچتے وقت ہزاروں مکھیاں گرتی، یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ جو برنیر کا ہم نے پڑھا تھا اس کے کوئی تقریباً سمجھ لیں 200 سال بعد کی بات بتا رہا ہے۔ برنیر نے اس وقت بھی یہ بات بتائی، میل کچیل اور گند اور کسائی کی دکانیں، اس میں جو کچھ ہے وہ اس وقت بھی دکھا رہا ہے۔ بے تیری اس میں حل ہوتی، والا ہزاروں کہا کہ بیچتے وقت ہزاروں مکھیاں گرتی، بے تیری اس میں حل ہوتی۔ ہندوستان میں یہ شہر عمدہ مشہور ہے، جب اس کا یہ دستور ہے اور قصبات و دیہات کا کیا مذکور ہے، یعنی وہ جو جگہ ہے مشہور ہے کہ بھائی یہ بڑا عمدہ قصبہ ہے یا شہر ہے، تو کہتے ہیں اگر اس کا حال یہ ہے تو آپ خود قیاس کر لیں کہ عام چھوٹے علاقوں کا کیا حال ہوگا۔ اچھا جی، برخلاف ہندوستان، اب یہاں سے وہ بتا رہا ہے برخلاف، اب یہ جو کمپیریزن ہے نا جگہ جگہ، یہ کمپیریزن آج تک چل رہا ہے نا، جو سر سید کے ہاں بھی ہے، جو باقی لوگوں کے ہاں بھی ہے، جو یوسف کمبل پوش کے ہاں بھی ہے، کہ ایک طرف وہ ہیں ایک طرف ہم ہیں۔ اور پہلے تو یہ تھا کہ یہ سب دیکھنے کے لیے آپ کو فزیکلی جانا ہوتا تھا، تو الیکٹرانک میڈیا، اس کے بعد سوشل میڈیا کے بعد اب آپ کو فزیکلی جو ہے کمیوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، موو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ ویسے ہی یہ سب دیکھ ہی رہے ہیں وہاں پہ۔ اچھا جی، وہاں کسائی پوشاک سفید اور نفیس پہنے، دکان رش کے گلستان پر نفاست سے بیٹھے ہیں، ٹکڑے گوشت فربا کے مانند دستوں پھول کے دستوں کے برابر لٹکا کے بیچتے ہیں۔ ایک طرف پارچے اور جو ہے وہ کیا ہے بھیڑ مسلم لٹکی ہے، دوسری طرف چٹھی قیمت ہر ایک کی لکھی، یعنی ہر ایک کا ٹیگ لگا ہوا ہے۔ جو خریدار آتا ہے بے تکلف چٹھی کے موافق قیمت دے کے ٹکڑا گوشت کا لے جاتا ہے۔ اسی طرح مچھلی اور مرغی بیچنے والوں کا حال ہے، وہاں کے سب دکانداروں کی یہی چال ہے۔ دکانوں کو سیر سے بلند کیا، صفائی سے ان پر جون تھا، افسوس کہ ہندوستانی اپنے اپنے فنون میں کاہل ہیں، صفائی ستھرائی ہر چیز کی سے غافل ہیں۔ بنارس میں کنارے گنگا کے ایک مکان عالیشان بنا ہے، سابق وہ بت خانہ تھا، عالمگیر نے اپنے عہد میں اس کو کھدوا کر بطور مسجد بنوایا ہے۔ اب وہ تماشا گاہ خلائق ہوا، بندہ بھی ایک روز اس کو دیکھنے گیا، بدویوں کی پوشاک پہنے تھا، کئی راجہ ہندو اور مسلمان صاحب آبرو وہاں موجود تھے۔ میری وضع نرالی دیکھ کر حیران ہو کر پوچھنے لگے، تم کون ہو، کہاں سے آتے ہو؟ میں نے کہا فقیر ہوں، پھرتے پھرتے ادھر بھی آ نکلا۔ تمہیں اس تقریر سے غرض کیا؟ انہوں نے نہ مانا زیادہ اصرار کیا۔ میں نے جواب دیا کہ مرد سیاح جادہ پیما ہوں۔ اب پھر دوبارہ قصہ بیان ہوگا انگلستان کا۔ ملک فرنگستان سے آتا ہوں۔ وہ بہت متعجب ہوئے کہ اللہ بہت دور سے آئے۔ اب یہ بتاؤ کہ انگلستان بنارس کسی آبادی رکھتا ہے؟ بنارس یہاں کا سا مکان اور محل بندگین وہاں بھی بنتا ہے؟ یہ سن کر میں ہنسا۔ انہوں نے تعجب کیا کہ سچ کہو ہنسنے کا باعث کیا؟ تب تو میں نے کہا وہ ملک روئے زمین میں بہشت خانہ ہے، اس کے سامنے یہ شہر اور عمارت اس کی پاخانہ ہے۔ یعنی پاخانہ واش روم کو کہتے ہیں، یعنی یہ لفظ تو ہم نے اپنی دادی سے بھی سنا ہوا ہے، پاخانے جا رہے ہیں۔ پاخانے کا مطلب یہ ہے، یعنی وہ عمل نہیں ہے بلکہ واش روم کو پاخانہ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ انگلستان اگر بہشت ہے نا، تو اس کے مقابل میں یہ جیسے سنڈاس ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ جیسے باتھ روم ہے، گندگی کی جگہ ہے۔ اس شہر ناہموار کو اوس سے کیا نسبت؟ اس سے کیا نسبت؟ اس میں اوس میں بڑا، یہ پرانی اردو ہے، بڑا تفاوت۔ وہاں ایسی فضا اور وسعت ہے کہ گویا نمونہ جنت ہے۔ اگر وہاں ایسی تنگی اور عفونت ہوا ہوتی، انگریزوں کی زیست اصلاً نہ ہوتی۔ یہاں کسی بے حیائی اگر وہاں کے لوگ کرتے، انگریز ان کو جان سے مارتے۔ یہاں کے لوگ عجب بے حیا ہوتے ہیں کہ ایک لنگوٹی غرقی سے سطر ڈھانپتے ہیں،
اس سے مقام بول و براز نظر آتے ہیں، پر وہ کسی زن و مرد سے شرم و حیا نہیں رکھتے۔ انگلستان میں مرد اور عورت تہرے چوہرے کپڑے پہنتے ہیں، یعنی ظاہر بات ہے وہاں کی جو ایرسٹوکریسی ہے اس زمانے میں یعنی بہت زیادہ لباس پہنا جاتا تھا کئی طرح کے، اور آج بھی آپ کو معلوم ہے جو ایرسٹوکریسی ہے وہ خاص طرح کا لباس پہنتی ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مغرب میں بھی 1968 میں 60s میں جو کاؤنٹر کلچر موومنٹ چلی اس کے بعد پھر بہت کچھ تبدیل ہو گیا، بوہیمینزم، اور پھر اس کے بعد ایک خاص طرح کا ہپیزم آیا، تو وہ چیزیں بھی پھر گویا ان کے کلچر میں بھی، یورپ میں بھی اور جگہوں پر بھی آ گئی۔ یہ کیا ممکن کہ سارے بدن میں اکیرا کپڑا بھی پہنے، اور سرزمین میں بنسبت ہر اقلیم کے میوے اور نعمتوں کی زیادتی ہے، روز بروز ثروت اور حشمت کی ترقی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر وہاں یہ سب امر میسر ہوتے ہیں، انگریز کیوں اس شہر چھوڑ کر تلاش معاش میں اور ملکوں میں پھرتے ہیں؟ اب تلاش معاش بھی اصل میں کیا ہے؟ بنیادی طور پر تو کولونائزیشن ہے نا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ بھئی اگر وہاں یہ سب میسر ہے تو مثال کے طور پہ ہندوستان میں آ کر کیوں کھجل ہو رہے ہیں، وہ یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ یہ ایک سوال انہوں نے کیا۔ تو کہا کہ تم ہندوستانی ہو کر لندن کی تعریف کرتے ہو، شاید وہاں انگریزوں کے ساتھ کھانا کھایا اور ان کے مذہب میں آئے ہو، اس سبب سے ان کا دم بھرتے ہو۔ میں نے کہا تم غلط کہتے ہو، کوئی کسی کے ساتھ کھانے سے اس کے مذہب میں نہیں آ جاتا، مذہب دل سے تعلق رکھتا ہے، ساتھ کھانے اور زیادتی صحبت غیر مذہب والے سے مذہب میں کچھ خلل نہیں آتا۔ میں نے اگرچہ انگریزوں کے ساتھ کھایا، پر اس وجہ سے ان کے مذہب میں نہیں آیا، جب تک دل سے ایمان نہ لاؤں اور ان کے مذہب میں نہ آؤں، میں مذہب سلیمانی رکھتا ہوں۔ یہ آگے اس کا بیان ہوگا۔ انہوں نے اپنا ایک مذہب بنایا ہوا تھا، مذہب سلیمانی، سیدنا سلیمان علیہ السلام کی ایک جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ایک عبارت ہے، اس کو لے کر وہ ایک خاص طرح کا آگے اس کا بیان ہوگا، وہ دلچسپ ہے۔ موافق اور مخالف دونوں سے صلح کرتا ہوں۔ میں نے تم سے جو تعریف لندن کی ساری حق اور صحیح تھی، اس میں مذہب سے کچھ واسطہ نہیں، انگریزوں سے مجھ کو علاقہ نہیں، اور یہ جو تم نے کہا کہ اگر انگلستان میں یہ نارو نعمت ہوتی، انگریز لندن سے کیوں باہر نکلتے؟ صورت اس کی یوں ہے کہ اس اقلیم کی وسعت 500 کوس کی ہے، 5 کو 500 کہتے ہیں۔ ہمیشہ لوگوں کی اولاد بڑھتی ہے، اگر سب لوگ وہیں رہتے مکان رہنے کے نہ ملتے، اس واسطے بعض اس شہر کو چھوڑ کر عربستان یا ہندوستان وغیرہ میں جاتے ہیں، نقد و اسباب جمع کر کے پھر اپنی ولایت آتے ہیں۔ اسی سے خیال کرو کہ اگر اس ملک میں یہ صفت و خوبی نہ ہوتی، کیوں انگریز اور شہروں سے روپیہ جمع کر کے وہاں چلے جاتے، اور جو کہ سامان خاطر خام خواہ نہیں پاتے، جہاں جاتے وہیں بسر کرتے۔ اس صورت میں انگریزوں کا اور ملک میں رہنا بلا چاری ہے، گویا بلبل باغ کی رہنے والی کو قفس میں گرفتاری ہے۔ یہ جیسے ایک اسلوب ہے نا، سجا اس کو کہتے ہیں، یعنی وہ جیسے ایک خاص طرح سے جو ہے جملوں کو ملایا جاتا ہے، ایک خاص طرح کا ردیف لے کے آیا جاتا ہے، قافیہ۔ اچھا جی، جب جو ہے گویا بلبل باغ کی رہنے والی کو قفس میں گرفتاری ہے، جب پنجرے سے چھوٹے باغ میں اڑ جائے۔ انگریز بھی جب طاقت پائیں ملک بیگانہ سے لندن جاویں، اور جو ہندی مشہور کرتے ہیں کہ انگریز ہندوستان میں اکثر ثروت پاتے ہیں، لندن سے محتاج آتے ہیں، محض جھوٹ کہتے ہیں۔ یعنی وہی بات کہ وہاں سے آتے ہیں بالکل پھٹے حالوں میں، یہاں مال کما کے لوٹ کے چلے جاتے ہیں۔ یعنی ایک تھیوری ہے نا کہ بھئی وہاں سے آ رہے ہیں، یہاں کا مال لوٹ کر لے کر جا رہے ہیں۔ یہ دور کون سا ہے؟ یہ کمپنی کی حکومت کا دور ہے، ابھی یا تاج برطانیہ کی حکومت نہیں ہے نا، تو کمپنیاں ہیں، ان کی کوٹھیاں ہیں، وہاں سے لوگ آ رہے ہیں اور یہاں سے جیسے مال لوٹ لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس ملک کا انتظام ایسا کہ جب لڑکا کسی کے ہاں پیدا ہوا، دائی کی گود میں سونپا، یہاں تک کہ سنے شعور کو پہنچا، صفائی کا یہ عالم کہ کوئی کپڑا میلا یا متعفن اس کے پاس تک نہیں آنے پاتا، پھر مکتب گلزار آئین میں فرش سفید بچھاتے ہیں، پوشاک صاف ستھری پہنا کر اس کو پڑھواتے ہیں، ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، ناز و نعمت سے پرورش دیتے ہیں، بعد میں اس کے زیادہ مستعدی کے لیے اسکول بھیجتے ہیں، وہاں بھی ہزاروں روپے عوض تعلیم وغیرہ کے دیتے ہیں۔ بعد فراغت ان سب باتوں کے کسی عہدہ ادنا میں 100-125 روپے کا نوکر شاہی ہوتا ہے، بتدریج رتبہ اور عہدہ اعلیٰ کو پہنچتا ہے،
بھلا اگر ان کو دولت و حشمت نہ ہوتی تو صورت تعلیم و تربیت اس صرف زائد سے کیوں کر ہو سکتی؟ خود بزرگ وہاں کے پر شرم و حیا، اب یعنی یہ بھی ایک ہے کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ بے حیائی وہاں پر ہے، لیکن ایک طرف یہاں پر آ کر کیا بیان کر رہے ہیں کہ پر شرم و حیا، لڑکوں کا ایسا فہم رسا کہ ثروت آبائی پر مغرور نہ ہو کہ مثل عوام کے ہزاروں محنت و مشقت سے علم و ہنر حاصل کرتے ہیں۔ یہ جو بات ہے بر صغیر میں ایک خاص طرح کا نوابی کلچر کہ جس میں جو ہے وہ ایک خاص طرح سے ناز و نام سے لوگ پل رہے ہیں، اور ایک خاص طرح کی آپ کو معلوم ہے نا کہ ایزی منی ہے اور بغیر کام وام کیے پیسے آ رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ نہیں وہاں پر ایسا نہیں ہے، وہاں پہ جو ہے جو نوجوان ہیں ان کو کام کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ اونچے گھرانے کے بھی کیوں نہ ہو، ان کو محنت کرنی پڑتی۔ تو کہا کہ جی ہزاروں محنت و مشقت سے علم و ہنر حاصل کرتے ہیں، باپ ان کے ان باتوں سے نہایت راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ لڑکے ہندوستان کے باپ کی حشمت پر غرہ کرتے ہیں، کسبیوں کی صحبت میں اوقات برباد کر کے انجام کار نہیں سوچتے کہ باپ کے ہم تدبیر معاش کس ہنر سے کریں گے، زندگی اپنی کیوں کر نبھائیں گے۔ اب یہ دیکھیں نا وہی بات کے ساتھ ساتھ وہ جکسٹپوز کر رہے ہیں، کمپیئر کر رہے ہیں کہ جی وہاں دیکھیں کیا ہے، ہمارے ہاں کیا ہے۔ طرفہ ماجرا یہ ہے کہ باپ ان کے ان کا حال لہو و لعب دیکھ کر فکر مال سے غافل ہو کر خوش ہوتے ہیں۔ درشتی کا کیا مقام، کلمہ پند و نصیحت بھی نہیں کہتے، یعنی جو ان کے باپ ہیں بجائے اس کے کہ سختی کریں، سختی تو دور کی بات ہے، ان کو نصیحت بھی نہیں کرتے، ان کو دانائی کی بات بھی نہیں بتاتے۔ اب اس کے بعد انہوں نے ایک دلچسپ ان کا جو کمبل پوش صاحب ہیں وہ ایک تصور ہے سلیمانی مذہب کا، تو انہوں نے جیسے کہتے ہیں کہ میں نے ایک سلیمانی مذہب اختیار کر لیا۔ اس کا تذکرہ جو محمد حسن عسکری صاحب بڑے مشہور نقاد تھے پاکستان کے، انہوں نے شمس الرحمن فاروقی صاحب کو ایک خط میں بھی لکھا ہے، اس کا تذکرہ کیا یوسف کمبل پوش کا سلیمانی مذہب، اور تذکرہ کیا ہے کہ وہ جو ڈیزم تھا نا یورپ میں جو پرورش پا رہا تھا، تو ان کا یہ جو مذہب انہوں نے خود ساختہ ایک بنایا ہے، یہ بھی گویا اس سے کچھ ملتا جلتا ہے، ڈیسٹک تصورات۔ اب وہ چند اقتباسات ہیں جس میں جو یوسف کمبل پوش صاحب کا جو مذہب سلیمانی ہے اس کا بیان۔ اب وہ اقتباسات ہیں۔ آخر پادری صاحب نے پوچھا تمہارا مذہب کیا؟ ایک پادری سے مکالمہ ہوا وہاں پر، انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی تمہارا کیا مذہب ہے؟ میں نے کہا بندہ 12 برس کے سن سے اسی تحقیقات میں پھرتا ہے اور روز و شب اسی تلاش میں رہتا، مگر کسی دین میں ایسا شخص نہ پایا کہ حرص و طمع دنیا سے علاقہ نہ رکھتا ہو۔ یعنی یہی دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دنیا دار ہیں، دنیا کے لالچی ہیں، بہت روز ان فاضلوں کی صحبت میں کاٹے کہ ممبروں پر چڑھ کر وعظ و نصیحت کہتے اور روتے، اور آخر جو ان کو دیکھا ہوائے نفسانی سے صاف نہ پایا۔ یعنی وہی بات کہ ایک دوغلا پن، یعنی جو کلرجی ہے چاہے وہ مسلمانوں کی ہے، چاہے ہندوؤں کی ہے، چاہے وہ عیسائیوں کی ہے، وہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں، اور ان کے ہاں ایک دو عملی پائی جاتی ہے، ایک نفاق پایا جاتا ہے۔ برسوں برہمنوں اور ہندو فقیروں کی خدمت میں رہا کہ شاید انہی سے ہاتھ لگے راہ راست کا پتہ۔ بعض فقیروں کو دیکھا درختوں سے پاؤں باندھ کر الٹے لٹکتے، بعض شدت گرمی میں آگ تاپتے، لیکن جب غور کیا سوائے مکر و فریب کے کچھ نہ پایا۔ اسی طرح پادریوں پاس اکثر رہا، ان کو بھی بموجب حکم حضرت عیسیٰ کے روپے کی طلب سے خالی نہ پایا۔ آخر لاچار ہو کر مذہب سلیمانی اختیار کیا۔ اب وہ مذہب سلیمانی کیا ہے اس کا بیان کرنا۔ اس کو سب سے اچھا جانا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان نے فرمایا ہے بنی اسرائیل میں مجھ سا بادشاہ کوئی نہیں ہوا، حق تعالیٰ نے سب نعمتیں جہاں کی مجھ کو دیں، نہیں طاقت شکر اس کے کی میرے تئیں۔ اتنی مدت میں نے خلاصہ مطلب یہ سمجھا نیک بخت وہ شخص ہے جو کسب اور وجہ حلال سے معاش پیدا کرے، اس میں سے کچھ آپ کھاوے باقی کچھ غریبوں کو دے۔ بدبخت وہ ہے کہ گدھے کی طرح بوجھ روپے کا اپنے اوپر اٹھاوے، نہ آپ کھاوے نہ کسی اور کو کھلاوے، نہ دن کو آرام پاوے نہ رات کو سووے، یکایک اس کو موت آوے جہان سے لے جاوے، نہیں معلوم روح اس کی بہشت میں یا دوزخ میں پڑے،
اس طرح بعد مرنے کے روح نہیں ثابت ہوتی ہے کہ کہاں جاتی ہے۔ اسی قول پر مذہب بندے کا ہے کہ اب یہ آگے بتا رہا ہے کہ میرا مذہب یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کو برحق جانتا ہے، بدکاری، چوری اور سب گناہوں کو بد سمجھتا ہے، ہر وقت ہر کام کے لیے مقرر ہوا۔ یعنی یہ وہ تصور ہے جو انہوں نے شمس الرحمن فاروقی صاحب کو خط میں کہا ہے کہ جو مرزا غالب ہے، مرزا غالب سے بھی کہا ہے کہ آپ ان کو کمپیئر کریں، تو مرزا غالب کے افکار بھی اسی طرح کے تھے۔ اور آج مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ ہیں پڑھے لکھے، ان کے ہاں تصورات اسی طرح کے ہیں کہ اصل میں تو جیسے آدمی جو ہے وہ حقوق العباد ادا کرے، اچھا رہے، فیئر رہے، اور بس جو ہے وہ لوگوں پہ ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، تو اس طرح کی زندگی بسر کرے۔ باقی جو حقوق اللہ جن کو کہا جاتا ہے، عبادات وغیرہ، یہ اضافی باتیں۔ تو یعنی یہ والا جو مذہب سلیمانی ہے، ابھی آگے بھی اس کی کچھ تفصیلات آئیں گی، یہ جیسے اب بہت زیادہ پاپولر ہے۔ ویسٹ میں تو تھا ہی ایک زمانے میں، ڈیزم کا بہت فروغ تھا، لیکن اب جیسے ہمارے ہاں بھی اس کا کافی زیادہ شیوع ہے، اور ایک خاص طریقے سے بغیر عنوان کے یہ پایا جاتا ہے۔ ایک شخص جو ان میں سب سے ممتاز تھا میری طرف متوجہ ہو کر حال مذہب کا پوچھنے لگا۔ میں نے ایسا جواب دیا کہ بہت راضی ہوا۔ آخر اس نے بھی یہی کہا کہ ہم کو بھی تعصب نہیں مذہب کا، اگر بنظر انصاف دیکھیے اور دل میں غور کیجئے کہ معال سب مذہبوں کا ایک ہے، معال انجام، یہ جو ویلیڈیٹی آف آل ریلیجنز کا ایک تصور ہے جو بہت پاپولر ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے، اور ایک پورا سکول ہے، پرینیلسٹ کہلاتے ہیں، ٹریڈیشنلسٹ بھی کہلاتے ہیں، ان کا جیسے یہ ایک مانا ہوا ہے ویلیڈیٹی آف آل ریلیجنز، اور ایک ہی جیسے مشکات ہے، ایک ہی چراغ ہے جس سے سب جل رہے ہیں، یا سورج کی وہ مثال دیتے ہیں کہ سورج ہے، اس کی شعاعیں ہیں الگ الگ، لیکن سب جا کے جیسے سورج میں مرج ہو جاتی ہیں۔ اب وہ انہی کا ایک اور کوٹیشن ہے، آخر بات تحقیقات یہ ثابت ہوا کہ مذہب سلیمانی ہی سب مذہبوں سے اچھا ہے، جنت و دوزخ اسی دنیا میں موجود ہیں، نہ اور کہیں، بس جو کچھ ہے وہ جنت جہنم یہیں پر ہے۔ یعنی غلام محمد پرویز صاحب کا جو تصور تھا وہ تقریباً یہی تھا۔ اگر آپ ان کی جو ہے وہ مفہوم القرآن پڑھیں تو وہ ایسے ہی آخرت سے خالی ہے جیسے اولڈ ٹیسٹمنٹ خالی ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا مطالعہ کریں تو آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ آخرت کا اس میں مذکور ہی کوئی نہیں۔ دنیا کا غلبہ، دنیا کا زوال، مطلب جنت کیا ہے، دنیا میں ہم غالب آ گئے، طاقت میں آ گئے، جہنم کیا ہے، ہم مغلوب ہو گئے، مقہور ہو گئے۔ تو پرویز صاحب کے ہاں بھی ہر جگہ ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ صالح معاشرہ قائم ہو گیا، عدل اجتماعی قائم ہو گیا تو یہ جنت ہے، اور لوگوں پر ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو یہ جہنم ہے۔ تو باقاعدہ یعنی صاف لگتا ہے کہ وہ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈی میٹافزیکلائز کیا ہے انہوں نے قرآن کو، اور بالکل سیکرلائز کر لیا، ڈی سیکرلائز کر دیا ہے اس کو، بالکل جیسے ایک دنیاویت اس کے اندر پیدا کر دی ہے۔ تو بہرحال جنت و دوزخ اس دنیا میں موجود ہیں، نہ اور کہیں۔ جس کی رنج و مصیبت میں گزرے اس کی دوزخ ہے یہیں، جس کی زندگی چین و آرام سے بسر ہوتی ہے اس کو ہے بہشت بری۔ اب یہ جو تصور ہے نا، یہ جیسے بہت پھیلتا جا رہا ہے مسلمانوں میں، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اصل میں جنتی لوگ جو ہیں وہ مغرب والے ہیں، اور جہنم میں ہم لوگ رہتے ہیں۔ اور یہ والی بات کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو نوازا ہے، اس کو مالداری، طاقت، اقتدار دیا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے اس کی جو ہے اللہ کی محبوبیت کہہ لیں یا اللہ کی پسندیدگی کا مظہر ہے۔ اور اگر کوئی غریب ہے، مقہور ہے، مغلوب ہے، غلام ہے، تو یہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا مظہر ہے۔ تو یہ بات جیسے ان کی سمجھ میں آ رہی ہے اس طریقے سے۔ خدا تعالیٰ رحیم و کریم ہے، عدل و انصاف میں نہیں اس کا سہیم کوئی اس کا برابر۔ یہ بات خلاف عدل و داد کی ہے کہ زندگی چند روزہ انسان کے لیے بہشت و دوزخ آباد کرے۔ اس زندگی چند روزہ میں اور مصیبتیں کیا کم ہیں؟ سینکڑوں مکروہات و غم ہیں۔ چڑیا اور جانوروں کو باوصف بے عقلی کے اپنے بچوں اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ اڑ کر دور سے دانہ لا کر کھلاتی ہیں، اس کو بہت صورت تکلیفوں سے بچاتی ہیں۔ حق تعالیٰ جو 70 درجے ماں باپ کے زیادہ محبت اپنے بندوں سے محبت رکھتا ہے، کیوں کر عقل میں سماتا ہے کہ دوزخ میں ڈالے گا۔ یہ وہی بات کہ وہ جو تصور ہے مولوی لوگوں کا دوزخ کا کہ آگ ہوگی اور سزا ہوگی، تو کہتے ہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی کیسے خدا جو ہے وہ اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو وہ والی جو جہنم ہے جو مولوی لوگ بتاتے ہیں اس میں بھیجے گا۔ اس سے زیادہ اور عذاب کیا ہوگا کہ ساری عمر بندے کی مصیبت میں گزری، اس کا نام دوزخ ہے۔ پھر وہی بات
کہ جس کی زندگی تکلیف میں مصیبت میں گزری ہے وہ گویا وہ دوزخ ہے۔ جو خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے، غریبوں مسکینوں کی پرورش مد نظر رکھتا ہے، مردم آزادی سے باز رہتا ہے، مردم آزاد کا مطلب ہے انسانوں کو آزاد یعنی تکلیف پہنچانے سے باز رہتا ہے، وہی بندہ مقبول ہے کوئی مذہب رکھتا ہوئے۔ اب وہی بات، چیریٹی کریں، غریبوں کی مدد کریں، ٹھیک ہے، کسی کو اذیت نہ دیں، تکلیف نہ دیں، اور وہ جو پرنسپل آف ہارم ہے ان کا کہ بس اب تو ہارم آپ کسی کو نہ پہنچائیں، اس کی بنیاد پر ہی مورالٹی کی تشکیل ہوگی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی مذہب سلیمانی کا خلاصہ یہ ہے کہ معروف مذاہب کے لوگ طلب دنیا کے اسیر ہیں، لہذا بہتر وہی شخص ہے جو لوگوں سے بھلائی سے پیش آئے، بدکاری، چوری اور دیگر گناہوں سے بچے، رزق حلال کمائے، اپنی ضرورت سے جو کچھ زیادہ ہو مستحقین میں بانٹ دے۔ اور رزق حلال بھی ظاہری بات ہے حلال حرام کی کیٹیگریز ان لوگوں میں نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے، ان کے ہاں لیگل اللیگل کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو لیگل ہے وہ جائز ہے، جو اللیگل ہے وہ ناجائز ہے۔ اپنی ضرورت سے جو کچھ زیادہ ہو مستحقین میں بانٹ دے۔ جنت و دوزخ موجود فی الخارج نہیں، جنت نام ہے اسی دنیا میں آسائش کا، دوزخ نام ہے اسی دنیا میں دکھ جھیلنے کا۔ مرنے کے بعد روح کے مرجع کا علم نہیں، اور یہ کہ معال یعنی انجام سب مذہبوں کا ایک ہے۔ آگے میں نے وہ تذکرہ کیا ہے اس حوالے کا کہ عسکری صاحب نے شمس الرحمن فاروقی کے نام خط میں ذکر کیا ہے کہ 19ویں صدی میں اوپر سے انگریزوں کو ڈیزم کا اثر آ کے شامل ہوا۔ اس کا نمونہ کمبل پوش کے سفر نامہ انگلستان میں دیکھیے جو غالباً 1846 میں لکھا گیا۔ ان کے سلیمانی مذہب کو کلام غالب کے ساتھ ملائیے، کلام غالب کیا اس میں بھی اس کی طرف اشارے پائے جاتے ہیں۔ یہاں نیچے میں نے لکھا ایک کتاب دیکھی تھی کئی سال پہلے، کرسچن سمتھ ایک صاحب ہیں، ان کی سول سرچنگ دا ریلیجیس اینڈ اسپرچول لائف آف امریکن ٹین ایجرز، 2005 میں کتاب چھپی، 19 سال پہلے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو امریکہ کے ٹین ایجرز ہیں ان کا جو اب دین تشکیل پایا ہے اس کا انہوں نے ایک نام رکھا، مورلسٹک تھیراپیوٹک ڈیزم۔ یہ جیسے وہاں پہ کہتے ہیں کہ وہاں پایا جا رہا ہے۔ اور میں پھر عرض کرتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے بھی پڑھے لکھے نوجوانوں کی ایک تعداد جو ہے اس میں یہ چیز آہستہ آہستہ سرایت کر رہی ہے، یہ والا جو تصور ہے مورلسٹک تھیراپیوٹک ڈیزم۔ اس کے بیسک پوسٹولیٹس کیا ہیں اس آئیڈیا کے؟ A God exists who created and ordered the world and watches over human life on earth۔ ٹھیک ہے، خدا کو مانتے ہیں، بنایا اس نے، تشکیل دی، اور کچھ نہ کچھ اوور سی بھی کر رہا ہے، تھوڑا بہت دیکھ بھی رہا ہے۔ یعنی ایک ڈیزم جو کلاسیکل تھا اس میں تو ایبسنٹ گاڈ کا تصور ہے نا، کہ خدا نے اس کائنات کو خلق کیا اور اس کے بعد اس سے ایلینیٹڈ، الوف ہو گیا، لا تعلق ہو گیا، اور اس کائنات کو جیسے ایک گھڑی کی طرح جو ہے اس کو اس کی جو ہے چابی دے دی ہے، اب یہ آٹو پہ آپ سے آپ چل رہی۔ اور ڈیزم کے اندر پھر دو چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں، ایک اس میں ڈیوائن جو ہے وہ گائیڈنس نہیں ہے یعنی ریولیشن کا تصور نہیں ہے، اور ایک ڈیوائن انٹرونشن نہیں ہے یعنی میریکلز نہیں ہے، بس ٹھیک ہے۔ پھر دنیا جیسے، اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ سر سید احمد خان بھی اس سے بہت متاثر تھے، تو ایک پہلو سے جیسے ڈیسٹک تصورات ان کے ہاں پائے جاتے تھے، وہ بھی یہ مانتے تھے کہ یہ سنت اللہ ہے، سنن ہے، یہ قوانین ہیں، غیر متبدل ہیں، خود خدا بھی گویا ان میں انٹروین نہیں کر سکتا، اور یہ قوانین نہیں بدلتے اور اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ God wants people to be good, nice and fair to each other as taught in the Bible and by most world religions۔ بنیادی بات کیا ہے؟ اچھے رہیں، اچھی باتیں کریں، ٹھیک ہے۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر ہمارے گویے اور اس طرح کے جو نام نہاد صوفی دانشور بھی ہوتے ہیں، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب سے محبت، کسی سے نفرت نہیں، یہ ایک فضول جملہ ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ جعلی بات ہے کہ بھائی جو ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان جو ہے گویا اپنی جو بیسک جو اس کی آپ سمجھ لیں کیمسٹری ہے اس کو نہیں بدل سکتا، یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان جو ہے وہ سب سے محبت کرے، کسی سے نفرت نہ کرے۔ God wants to، اچھا، the central goal، اب یہ بہت اہم بات ہے، the central goal of life is to be happy and to feel good about oneself۔ یہ جو feel good about oneself ہے، feel good curriculum ہے،
یعنی وہاں پہ بہت سے تھنکرز آئے جنہوں نے کتابیں لکھی اور کہا کہ یہ جو آپ کا جدید نظام تعلیم ہے، یہ جو فیل گڈ ہے اور یہ جیسے اپیز کرتا ہے اسٹوڈنٹس کو، یہ برباد کر رہا ہے. ٹھیک ہے، دا کلوزنگ آف دا امریکن مائنڈ جو کتاب چھپی تھی، وہاں سے یہ بات جیسے شروع ہوئی. God does not need to be particularly involved in one's life except when God is needed to resolve a problem. یعنی وہی بات کہ خدا کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے. اور ہاں، جہاں وہی بات کہ پیراشوٹ کے طور پہ جب آپ کو ضرورت ہے کہیں پر خدا کی، تو آپ پیراشوٹ کا بٹن دبا دیں تو خدا حاضر ہو جائے گا. اس موقع پہ جیسے خدا سے آپ کچھ راز و نیاز کر لیں. گڈ پیپل گو ٹو ہیون وین دے ڈائی. اب اس میں جیسے جنت کا بھی تصور ہے، خالق کا تصور بھی ہے، لیکن خدا کا جو تصور ہے وہ ایک منیمم انٹروینشن والا ہے. اور وہی بات کہ خدا تو یہی چاہتا ہے نا، اور مقصد کیا ہے زندگی کا؟ ہیپینس ہے، اور وہی کرنا چاہیے. اور آپ ہمارے یہاں بھی دیکھتے ہیں کامیڈینس کے جب انٹرویوز آتے ہیں یا اور لوگوں کے، گلوکاروں کے، اداکاروں کے، تو کہا جاتا ہے نا کہ یہ آپ لوگ تو سب سے بڑے ولی اللہ تو آپ لوگ ہیں. لوگوں کے چہروں پہ آپ جو ہے مسکراہٹ لے کر آتے ہیں، لوگوں کو تفریح پہنچاتے ہیں. چند دن کی زندگی ہے، اس میں جو ہے وہ کوفت، کیا کہنا کہ 4 دن کی زندگی ہے، کوفت سے کیا فائدہ؟ کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے پھول جا. تو یہ اکبر آبادی نے کہا تھا. تو کہا کہ بس ٹھیک ہے، آپ جو ہے یہ کام کرتے رہیں. تو یہ مورلسٹک تھیراپیوٹک ڈیزم ہے. تو بہرحال وہ مذہب سلیمانی میں چونکہ اس کا ذکر ہوا تھا، تو یہ میں نے اس کے بارے میں چند باتیں عرض کر دیں. تو یہ جناب ایک جیسے ٹرانزیشنل فیز تھا. اب ہم باقاعدہ انشاءاللہ سر سید احمد خان اور اس سے پہلے مختصر کرامت علی جون پوری، ان کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم گفتگو شروع کریں گے. امید ہے کہ سر سید پہ کوئی 3-4 نشستیں ہوں گی. اور پھر سر سید کا جو رد کیا گیا تھا ان کے دور میں، تو وہ کیا تھا، مولانا شفیع تھانوی صاحب نے کیسے دیکھا، مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے کیسے دیکھا. اور یہ چونکہ ظاہری بات ہے کہ استعماری دور میں خاص طرح کی تشکیل ہوئی تھی. اور پھر ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ علی گڑھ اور دیوبند پھر 2 مرکز بنے، 2 اسکول آف تھاٹ بنے. پھر اس کے تال میل سے آج تک بھی ہم جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہی آ رہی ہیں. اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تنازع کھڑا ہوا ہے، وہ یہی تنازع ہے کہ بھئی مدارس کو بالکل علیحدہ رکھنا چاہیے یا کوئی انٹرمنگل کرنا چاہیے، کوئی ماڈل بنانے چاہیے. کہ عصری تعلیم کا بڑا ذکر ہوتا ہے، اور کیا جو ہے وہ مدرسے کو یونیورسٹی کے ماڈل پہ ڈھالا جائے. تو یہ بھی جیسے آج کل بھی ایک کنفلکٹ اس حوالے سے چل رہا ہے. تو کوئی سوال آپ نے کرنا ہے، کوئی آپ نے کمنٹ کرنا ہے، کوئی بات کرنی ہے تو کیجیے. ہاں، ہیومینیٹیرین تو خیر نہیں، ہیومنزم اس کو کہتے ہیں. ہیومینیٹیرین تو وہ جو امداد وغیرہ ہوتا ہے اس کو ہیومینیٹیرین کہتے ہیں. ہاں، ہیومنزم تو بہت پاپولر ہے نا، اور مطلب سب سے زیادہ جیسے آپ کہیں کہ بے ضرر سا ہے، گلیمرس ہے. پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا، اگر آپ لبرلزم کہتے ہیں، آپ مارکسزم کہتے ہیں، آپ نیشنلزم کہتے ہیں، تو یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ شیڈڈ ہیں. ان کے اندر ان کے ساتھ ایک لگیج ہے، اور آپ کو بادل کچھ نہ کچھ اس کے فوراً اگینسٹ آپ کو بات کرنی ہے. ہیومنزم یہ اتنی مزے کی چیز ہے کہ جیسے سبھی اس پہ خوش ہوتے ہیں، اور بظاہر اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا. اور سب سے پہلے تو ہم انسان ہی ہیں نا، اور سب سے بڑا مذہب تو جو ہے وہ انسانیت کا ہے. تو یہ بہت پاپولر ہے. کچھ لوگ جو ہے فری تھنکر کے طور پہ اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میں ایک فری تھنکر ہوں. لیکن ہیومنسٹ ہونا جیسے یہ سب سے زیادہ مزے کی چیز ہے، اور مطلب بہت پر لطف ہے، اور آدمی جو ہے وہ مزے سے رہتا ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں اس کو. یہ آپ کچھ فرما رہے تھے؟ آپ کی رائے جاننا چاہ رہا تھا، کیونکہ آپ نے کی بات کی تھی کہ مدرسہ اور یونیورسٹی کے بارے میں. ہاں دیکھیے، بات یہ ہے کہ پرابلم تو ہمارے ساتھ یہیں پر ہوئی تھی نا، جب ہم کالونائز ہوئے ہیں، کہ یہ ڈائیکاٹمی پیدا ہو گئی، 2 لختی پیدا ہو گئی. تو اصل میں تو یونٹری ایک سسٹم تھا نا، مدرسہ تھا. لیکن جب یہاں انگریز آئے ہیں تو پھر یہاں پر ایک ڈیفینسو میکانزم اختیار کیا گیا کہ بھائی اب ایک نیا علم آ رہا ہے، نئی روشنی آ رہی ہے، نئی زبان آ رہی ہے، اور جو سرکار دربار میں اب اسی کی بنیاد پر ترقی ہونی ہے، اور دنیاوی ملازمتیں بھی اس پر ملنی ہیں. تو ایک وہ جو نیا علم جو یورپ میں تو 300-400 سال سے آ رہا تھا، ہمارے ہاں مطلب اس کی جتنی اطلاع نہیں تھی لوگوں کو. ہم پرانی، ہماری جو کاسمولوجی بھی پرانی چل رہی تھی، ٹولمک چل رہی تھی.
کوپرنیکن ریولوشن بر صغیر میں نہیں آیا ہوا تھا، وہ تو آپ سمجھ لیں کہ سن 1900 تک بھی نہیں آیا ہوا تھا۔ احمد رضا خان صاحب کی ان کتابوں کا جو مذاق اڑایا جاتا ہے، اس سے پہلے ہمارے مدرسوں میں ٹولمی بطلیموسی ماڈل ہی پڑھایا جاتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمی تھی ہمارے روایتی جو تعلیم کا نظام ہے، کہ جس کو ایک تو علوم نبوت تھے، پھر انسٹرومنٹل علم تھا، منطق وغیرہ اور زبان، اور پھر اس زمانے کا علم تھا، طب ہے، ہندسہ ہے، حیات ہے، جغرافیہ ہے، وہ اپ ڈیٹڈ نہیں تھے۔ یعنی ایک تو یہ بھی بجائے خود اس میں ایک مسئلہ تھا کہ وہ پرانے چلے آ رہے تھے۔ اب یہ ہوا کہ جب یہ ڈائیکاٹمی پیدا ہو گئی تو آہستہ آہستہ اس طرح کی چیزوں کو جو مذہبی تعلیم تھی نا، اس نے علیحدہ کر دیا اور کہا کہ ہم فوکس رہتے ہیں علوم نبوت کو بچانے میں، اور جو دوسرے جس کو عصری علوم کہتے ہیں وہ یہ والے لوگ کریں گے۔ اس کا یہ فائدہ تو ہوا کہ علوم نبوت اور اس کے کیریئرز جو ہے وہ باقی رہے اور وہ چیزیں بھی رہیں، لیکن بہرحال مسئلہ پیدا ہو گیا۔ لیکن اس کو جو ملانے کی آج بات ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ان کی ایپسٹیمز جو ہے نا، ان کی آنٹولوجیز کہہ لیں، ان کی وجودیات اور ان کی علمیات یکسر مختلف ہیں۔ تو کیسے ہوگا یہ بات؟ مطلب بہت مشکل بات ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ ایک یہ علم ہے، ایک یہ علم ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ دونوں بالکل ایک دوسرے کی طرف جیسے پیٹ کیے ہوئے ہیں، اور حقیقتاً بھی ایسا ہی ہے۔ تو ایک خدا کی طرف سے آیا ہوا علم ہے اور ایک انسانی استعداد کا پیدا کردہ علم ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلے تو وہ ساتھ ساتھ ہم نے چلایا تھا، پھر ہم نے اس کو علیحدہ کر دیا۔ اب جب دوبارہ سے اس کو جوڑنے کی کوشش ہوتی ہے تو اب اتنا آسان نہیں ہے یہ۔ تو مطلب اب کریں گے تو عجیب انتشار پیدا ہوگا کہ جی جس وقت اس کا آغاز ہوا، جی ماڈرنائز سائنس کو آج یورپ کلیم کرتا ہے، اس کا آغاز جہاں سے ہوا وہاں پہ تو وہ جو مدارس یا جو ان کا سیمینریز تھیں، وہاں پہ تو وہ یہ قرآن ہی پڑھ رہے تھے، مطلب بائبل وغیرہ مطلب وہاں سے ہی لیتے تھے۔ ہاں، لیکن جب اس کی ڈائورسفیکیشن کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم کنسیڈر یہ کرتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی کہ ہم سائنس اور دین کو اکٹھا نہیں کر سکتے۔ یہ ہمیں بہت ساری جگہ سے مطلب ریپلسو قسم کا جواب آتا ہے، آسان الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ یہ وجہ اس کو ہمیں ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم باقاعدہ جو ہماری اساس ہے ہم اس میں سے اس کو نہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ سائنس کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا، کہ سائنس کی ساختیات کیا ہے، کہاں سے آئی۔ قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ ہم نے تو قرآن کو بھی ہاں وہ ٹھیک بات ہے، لیکن یہ والی جو بات ہے نا کہ ماڈرن سائنس اور قرآن یا دین کا ایملگم بنایا جائے، یا دینی نصوص سے ماڈرن سائنس کے کچھ اصول و ضوابط یا تھیریز کو برآمد کیا جائے، یہ میرا خیال ہے فیلیسی ہے، کیونکہ یہ قرآن کا یا وحی کا موضوع نہیں رہا کبھی بھی۔ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، اس کی بنیاد پر وہ دنیا کو ایکسپلور بھی کرتا ہے، دنیا سے تمتع کرنے کے لیے یہاں کی قوتوں پر قابو بھی پاتا ہے۔ یہ اس سے آزاد ہو کے وہ کر ہی رہا تھا ہمیشہ۔ اصل بات یہ کہ مغرب میں جو سائنٹیفک ریولوشن کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ ایک خاص ذہن سے ہوا ہے، اور وہاں جیسے مذہب اور مذہبی جو طبقات تھے کمزور ہو رہے تھے اور علم کا تصور بدل رہا تھا۔ اب آہستہ آہستہ یہ تھا کہ پہلے آپ نے کہا کہ ایک دنیا کا علم ہے اور ایک دین کا علم ہے، اس کے بعد پھر دین کا علم تو بس آخرت سے متعلق ہو گیا، دنیا کا علم دنیا سے متعلق ہو گیا۔ انہوں نے کہا نا کہ جی ہیونز، یعنی بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے ہاؤ ٹو گو ٹو ہیونز، ناٹ ہاؤ دا ہیونز گو۔ ہیونز کیسے موو کرتی ہیں اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ یا جو ہے وہ نیپولین نے جب پوچھا تھا کہ ایک میتھمیٹیشین سے کہ بھائی تم نے یہ جو کتاب لکھی ہے اس میں کوئی خدا کا تذکرہ تو نہیں ہے، اس نے کہا کہ آئی ڈونٹ نیڈ دا گاڈ ہائپوتھیسس۔ تو اب جیسے یہ بالکل علیحدہ ہو گئی نا، اور اب یہ جو جدید سائنس ہے یہ ویلیو نیوٹرل نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہ یہ سائنس ویلیو نیوٹرل ہے، نہ یہ ٹیکنالوجی ویلیو نیوٹرل ہے۔ اور میں اچھے لوگوں کو جانتا ہوں جو بہت سے رد الحاد کے فورمز میں مجھے بھی لوگوں نے ڈالا ہوا ہے، جب کوئی سائنٹسٹ آتے ہیں جو گفتگو کرتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آدمی جس کو سائنس سے بہت زیادہ متاثر ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ قرآن اور حدیث سے مناسبت پیدا کر سکتا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ہر وقت ایوولوشن کے لیے دلائل تلاش کرتے رہتے ہیں، یعنی سائنس ان کے نزدیک وحی کی طرح ہے، اور کچھ لوگوں کے نزدیک ٹیکنالوجی کی صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ ٹیکنالوجی سے اتنے مرعوب ہیں کہ پھر گویا اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، اور خاص طور پر ٹیکنالوجی کو تو خیر بالکل ہی ویلیو نیوٹرل سمجھتے ہیں۔
تو ہم طالب علموں کی رائے یہ ہے کہ نہ ماڈرن سائنس نہ ماڈرن ٹیکنالوجی، نہ یہ نیچرل ہے نہ یہ نیوٹرل ہے، بس اس کو ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ تو اور یہ ایک جمپ جو ہم لگا دیتے ہیں خوارزمی سے اور ابن طفیل سے، اور یہاں سے ایک دم چھلانگ لگا کے جب ہم ماڈرن سائنس پہ آتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں وہ سائنس وہ بالکل نہیں تھی جس کا کہا جاتا نا کہ جس کے وارث یہ آج کے سائنسدان ہیں، بالکل نہیں ہے۔ تو وہ ایک سہج سہج چل رہی تھی، یہ ایک خاص پیراڈائم شفٹ ہوا ہے اور جو نیسیسریلی اینٹائی ریلیجس ہے، اور مطلب زیادہ تر خدا کے انکار پہ کھڑا ہوا ہے۔ اب آپ یہ دکھانا شروع کر دیں کہ فلاں فلاں سائنسدان خدا کو مانتے تھے، تو جو چاہے آپ جو ہے نیوٹن وغیرہ کو دکھائیں چاہے آئنسٹائن کو، تو وہ ڈیسٹک تصورات تھے، جو گاڈ آف دا پروفٹس جو ہیں وہ نہیں تھا ان کا، وہ بس ایسی گاڈ آف دا فلاسفرس تھا، اسی کو وہ مانتے تھے۔ جناب نے جو یہ ایکسپٹس پڑھ رہے ہیں نیچرلی، جیسے آپ نے بتایا کہ وہ لوگ ہیں جو فیسینیٹڈ ہیں ویسٹ سے، اور بہت زیادہ کوئی ریلیجس لوگ نہیں ہیں، جیسے کہ ان کی رائٹنگ سے پتہ چل رہا ہے۔ جب بھی کسی تہذیب کا غلبہ ہوتا ہے تو نیچرلی ہر جو معاشرے کا طبقہ ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو کیا ہمارے پاس ایسے اسکالرس کے بھی، معروف اسکالرس کے بھی نام ملتے ہیں جس طبقہ جیسے ہمارے یہاں آج بھی بہت متاثر ہے ان چیزوں سے؟ ظاہر ہے اس وقت جب یہ آن سلاٹ ہوا تو اس وقت بھی بہت سے لوگ متاثر ہوئے ہوں گے، تو کیا ہمارے پاس ان کی بھی رائٹنگس ملتی ہیں اور ان کی بھی اس طریقے سے فیسینیشن کے؟ ہاں بالکل بالکل، دیکھیں سر سید احمد خان سب سے بڑی اس کی مثال ہے۔ آپ کو ریلیجس ایک ہاں مطلب سر سید احمد خان کا پورا بیانیہ مذہبی ہے، مطلب ان کی تعلیم روایتی تعلیم تھی، مطلب انہوں نے جدید تعلیم تو حاصل نہیں کی، یعنی وہ خود تو اسکول کالج یونیورسٹی نہیں گئے نا، ان کی تعلیم روایتی ہی تھی۔ کرامت علی جون پوری ہیں، اس کے بعد جناب امیر علی ہیں، چراغ علی ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ شبلی ہیں، پھر حالی ہیں، یہ سب لوگ روایتی تعلیم کے پروردہ ہیں۔ تو سلیمان یعنی شبلی نعمانی ظاہر بات ہے مولوی تھے نا، وہ کوئی یونیورسٹی گریجویٹ تو نہیں تھے، تو یہ لوگ تھے، اس کو تو ہمیں تفصیل سے دیکھنا ہے کہ ان کے ہاں کہاں کہاں وہ چیزیں جو ہیں وہ در آئیں۔ آپ نے جیسے ذکر کی کہ یہ جو ہم نے مورلسٹک تھیراپیوٹکزم کا تصور پڑھا، ہمارے ہاں آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جیسے بہت سے نوجوانوں میں یہ چیز آ رہی ہے، اور ایک چیز جو میں نے اس کی ایک وجہ دیکھی، سبب دیکھا کہ جو ریلیجنس کے اندر جو کانفلکٹ ہے، پھر ریلیجن کے اندر سیکٹیرین کانفلکٹس ہیں، ان کانفلکٹس کو جب ریزالو نہیں کر پاتے تو ایک ایمانسپیشن کا ایک قسم کا ریئیکشن ان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ہم کچھ ایسی یونیورسلس پہ اکٹھے ہو جائیں جو کہ ہمارے ریلیجن کے اندر بھی ایک قسم کی یونٹی پیدا کرتے ہیں، اور اس طریقے سے انٹرا ریلیجن بھی ہمارے اندر ایک یونٹی پیدا ہو جائے۔ تو یعنی کچھ جگہوں پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ نوجوان اس کانفلکٹ سے ریئیکشن میں آ کے کسی طریقے سے اس چیز کو کرتے ہیں۔ دیکھیے جہاں تک انٹر ریلیجس ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ انٹرا ریلیجس اگر ہے نا، تو وہ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تقدیری ہے، کیونکہ یعنی ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ کنفلکٹ تو ختم نہ ہوگا، نہ ہونا چاہیے، نہ اس کے ختم ہونے کا تصور، الجہاد ماض الی یوم القیامہ۔ اور اس میں ظاہری بات ہے کہ پھر جو کلمہ سوا کا انیشیٹو تھا اردن کے بادشاہ نے کیا، اس میں سگنیٹریز ہیں، تو پھر وہی ہوچ پوچ بنایا جاتا ہے، اور مطلب مراد یہ کہ وہ کلمہ سوا آیت آپ نے اسی کو بنیاد بنایا، لیکن وہ تو اللہ نعبد الا اللہ وہ والی بات وہ تو اب ہے نہیں۔ اب کلمہ سوا بنتا ہے بنیادی طور پہ موریلٹی کی بنیاد پر، اور موریلٹی بھی وہ کہ جو وحی سے آزاد ہو، اور اب کلمہ سوا جو بن چکا ہے وہ ہیومن رائٹس ڈیکلیریشن ہے اس وقت پوری دنیا کا عملاً۔ نیشن سٹیٹس جتنی بھی ہیں، ماڈرن نیشن سٹیٹس یا کانسٹیٹیوشنز، ان کے سارے وہ ہیومن رائٹس کنسٹرینڈ ہے، وہ گویا اس میں وہ چیز لگی ہوئی ہے۔ باقی جہاں تک مذہب کے اندر کانفلکٹ ہے وہ بات ٹھیک ہے کہ بھائی اس کی وجہ سے لوگ برگشتہ ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک میتھ ہے نا، کتاب بہت مشہور چھپی ہوئی ہے دی میتھ آف ریلیجس وائلنس، بہت اچھی کتاب ہے، جس میں اس بات کو انہوں نے ڈی بنک کیا ہے کہ یہ جو تصورات ہے کہ جی اتنے بندے مار دیے وہ بندے مار دیے کا بالکل بھی ایسا نہیں ہے، اور زیادہ جو بندے مارے ہیں وہ تو سیکولر ایڈیالوجیز کے مقابلے میں مارے گئے ہیں، تو اس میتھ کو بھی بریک کرنا چاہیے۔ پھر وہ جو ایک کتاب ہے مائیکل مین کی کتاب ہے نا، وہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، کیا نام ہے اس کا، بہرحال وہ اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ ڈیموکریسی کے نام پہ یعنی لیٹن امریکہ میں، افریقہ میں جو ہے کیا کیا کچھ کیا گیا، تو وہ بھی ایک پوری تفصیل ہے کہ کس طریقے سے بندے مارے گئے۔ تو یہ بہت زیادہ جیسے آگمنٹڈ بیان ہے مارا ماری کا اور باقی چیزوں کا، اور وہ ٹھیک ہے، یورپ کی ایک ہسٹری ہے، 30 ایئرز وار ان کے ہاں ہوئی ہیں پروٹیسٹنٹس کی، اور ان کی، ہمارے ہاں ایسی کوئی نظیر نہیں۔
یعنی وہ جو وار ہوئی ہے وہ اس کا بہرحال ان کی جو ہے کلیکٹیو سب کانشیس پہ بہت اثر ہے، اور اس کے بعد ہی جو ہے وہ ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا ہوئی ہے نا، اس کے نتیجے میں ہوئی ہے. تو وہاں بہرحال یہ ہوا ہے، وہاں یہ ہوا ہے. ہمارے ہاں تو اس پیمانے پر نہیں، کبھی بھی نہیں ہوا. آپ کو کہنے کا مطلب ہے ہمیں لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے یہ ناگزیر ہے. یعنی وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُم، جو قرآن مجید نے کہا ہے نا، انٹرنل بھی اگر آپ دیکھیں تو یہی جو ہم بات کہتے ہیں نا کہ مختلف گروہوں کا ہونا، یہ وہ فرقہ واریت نہیں ہے جو شرک ہے. یہ جو ایک فیلسی ہے نا، یہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی ہونا، بریلوی ہونا، سلفی ہونا بجائے خود فرقہ واریت i.e. شرک ہے. نہیں، فرقہ واریت ایک رویہ ہے، اور وہ جدید اسکالرز سے متاثر لوگوں میں بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو وہ مینٹلٹی ان میں بعضوں کو زیادہ پائی جاتی ہے، ان روایتی لوگ. پاکستان میں خاص طور پہ مسلک تو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ سیکولرائزیشن یا لبرلزم کے مقابل میں ایک بڑی ڈھال ہے. یعنی ایک تو اس کا نیگیٹو سائڈ ہے نا، یعنی وہ لوگ کے جو روایتی مسالک سے وابستہ ہیں اور ایک روایتی ہائرارکی سے پوچھتے ہیں، تو وہ تو نئی آواز جو بھی آتی ہے، فلاں صاحب آ رہے ہیں، فلاں بڑے اچھے لگ رہے ہیں، ان سے پوچھو خبردار وہ بندہ ٹھیک نہیں، مجھے بول کے بیٹھ جائیں گے. لیکن جو فری تھنکرز ٹائپ ہے تو وہ آسانی سے لپیٹ میں آ جاتے ہیں نا. تو ان کی چونکہ ہائرارکی ٹوٹ چکی ہے، جو جدید ہمارے یہاں لوگ ہیں، تو وہ مسئلہ زیادہ ہے. جناب میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، کسی میرے دوست نے شیئر کیا تھا، مجھے منظر یاد نہیں اس کا، میں کلاس کرتا ہوں، لیکن اس میں یہ تھا کہ دیوبند کا جو آپ نے بھی بتایا کہ ریئیکشن ہی ایک طرح سے تھا اس ساری جدیدیت اور تعلیمی نظام کا خاص طور پر. تو اس میں لکھا تھا کہ جو مدرسہ بھی جو سارا سسٹم بنایا تھا وہ بھی کافی حد تک ایک طرح سے مغرب سے مطلب اسی طرح اسی کاپی ایک طرح سے تھی کہ ایک پورا کلاسز وغیرہ ہونا اور ٹائم اس کی اس طرح ہے، اور سبجیکٹ کے بعد سبجیکٹ پڑھنے ہیں آپ نے، تو وہ بتاتے ہیں اس طرح بھی ہمارا موجود ہے. ہاں یہ ہے، یہ جو بنیادی طور پر وہ بہت مشہور خاتون ہے، ابھی زندہ ہیں، جنہوں نے میٹکاف، باربرا میٹکاف، اس کی کتابیں ہیں. تو انہوں نے موضوع بنایا ہے اس کو، بر صغیر میں جو تبدیلی آئی. اور وہ نہ بھی ہو، اور جگہوں سے بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ جو جنہوں نے جدید تشکیل ہوئی ہے نا کولونیل پیریڈ میں، وہ جدید جو آپ سمجھ لیں کہ ادارہ سازی کا تصور تھا اس سے متاثر تھے. اور مولانا قاسم نانوتوی ہوں یا اور پرانے لوگ ہوں، فضل حق خیر آبادی ہوں، یہ سب لوگ کبھی نہ کبھی کمپنی کے ملازم رہے باقاعدہ. تو جدید مدرسہ یونیورسٹی کے ماڈل پہ بنا ہے. تو یہ تصور کہ جی ایک بلڈنگ ہوگی، اس میں کلاسیں ہوں گی، اس میں درجات ہوں گے، سال بسال نصاب کا تصور بھی نیا ہے، ڈگری کا تصور نیا ہے، سند ملے گی 8 سال پڑھنے کے بعد. پھر اس سے آگے بڑھ کے بورڈ تو بالکل ہی نیا ہے، ہم یہاں بھی بورڈ بنا دیے. اس بورڈ کے چکر میں کئی لوگ، مدرسے کے لوگ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، نہیں کر پاتے. مطلب ڈاکٹر صاحب کے جو ہے پیروکاروں نے ایک مدرسہ بنایا، وہ کچھ بھی نہیں ساتھ پڑھا پا رہے، کیونکہ جو وفاق کا اتنا پریشر ہے کہ اضافی طور پہ کیا پڑھائیں. تو یہ تو ایک پوری سٹڈی ہے اس پر کہ بھئی یہ بہت زیادہ اس سے متاثر. تو انسٹیٹیوشنلائزیشن جو ماڈرن ہے اس کی ساخت پہ جدید مدرسے کو بنایا گیا. ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب